تو آج ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہماری فکری رہنمائی کے لیے جناب شہردین شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان کا مختصر سا تعارف پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. شہردین شیخ صاحب ایک ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں, امیر ہیں تنظیم اسلامی پاکستان کے, ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. آپ نے اپنے ماسٹرز ان اسلامک ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی. اسی طرح آپ نے رجوع القرآن کورس کی تعلیم قرآن اکیڈمی سے حاصل کی. آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اس پروفیشن کو ترک کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے آپ کو قبول فرمایا الحمدللہ. اس کے علاوہ ویریس پلیٹ فارم پہ آپ نے دین کی بات رکھی, جس میں اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور ملک سے باہر بھی آپ نے دین کی بات رکھی. آگے بڑھتے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب شہردین شیخ صاحب سے کہ آپ خطاب فرمائیں, اور اس کے بعد ہم پھر Q&A کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ یوتھ میٹ اپ ہے, نوجوانوں کا پروگرام میں آواز ہی نہیں آ رہی. کیا بھائی گھر پہ کھانا ملا دوپہر کا کہ نہیں ملا؟ اللہ اکبر کبیرہ. چلیں انشاءاللہ رات کا کھانا ہم آپ کو پیش کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب تو زور سے جواب دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب کچھ ایک دو تمہیدی باتیں پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. تھوڑا عجیب تو لگ رہا ہے کہ ہمارے وہ معزز ساتھی بھی موجود ہیں جو 50+ بھی ہوں گے اور 60+ بھی ہوں گے, اور دل کسی کا بھی جوان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال پروگرام کا ٹائٹل ہے یوتھ میٹ اپ, لیکن دے آر آل موسٹ ویلکم الحمدللہ. مسجد کے مستقل نمازی بھی ہیں, ہمارے مسجد کے پڑوسی بھی ہیں, رفقائے تنظیم اسلامی بھی ہیں, اور دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ ایک سیریز ہے مستقل منتھلی بیسس پر, جو کہ نوجوانوں کے ساتھ کچھ پروگرامز یہاں پر منعقد, اس میں سوال و جواب کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جیسے کہ وضاحت کی گئی کہ فقہی نوعیت کے سوالات, اس سے کیا مراد ہے؟ وہ سوالات جو ہم عام طور پر مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں عبادات کے بارے میں, معاملات کے بارے میں, تو وہ ایکسپرٹس موجود ہیں, وہ سوالات ان سے ہی معلوم کیے جائیں. دوسری ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ نوجوان ہیں تو سوشل میڈیا پہ تو سبھی ان ہیں. شخصیات کے بارے میں نام لے کر سوال کرنے سے بھی کوشش کریں کہ اجتناب کریں. میں شام میں خود بھی ایک دو کو دیکھ رہا تھا, اب آج یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اس کے بارے میں رائے, اس کے بارے میں رائے, اس کے بارے میں رائے, اور اس کے بارے میں رائے. تو کوشش کریں کہ یہاں پرسنالٹیز کے بارے میں سوال نہ ہو, جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے. اسی طرح ہم سب ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرتے ہیں, تو ان کے یہ 2 ادارے ہیں, انجمن خدام القرآن برانڈ نیم قرآن اکیڈمی ہے, اور ان کی جماعت تنظیم اسلامی. اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں تو یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی, لیکن میری گفتگو کے بعد. میں 15 منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا اپنی انشاءاللہ, اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ اوپن کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اجتباکم وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, آمین یا رب العالمین. یہ یوتھ میٹ اپ کے عنوان سے یا ٹائٹل سے یہاں قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں بھی کافی عرصے سے یہ پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے موقع ملا اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, لاہور میں, حیدرآباد میں, کچھ اور مقامات پر بھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک طلب بھی ہے, تڑپ بھی ہے. وہ سیکھنا چاہتے ہیں, سکون کی تلاش میں بھی ہیں, کلیئرٹی کی تلاش میں بھی ہیں, ڈائریکشن کی تلاش میں بھی ہیں. اور ہمارے پاس ڈائریکشن کے لیے جو کچھ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. 10 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں, مختصر انشاءاللہ, اگلے تقریباً 13 یا 14 منٹ میں. پہلی بات, بارہا ہماری گفتگو میں آپ نے سنا ہے, اسلام جس کو ہم مانتے ہیں یہ دین ہے, سسٹم آف لائف ہے. انگلش والا ریلیجن نہیں ہے, یہ چند موڈس آف ورشپ یا ریچولز کا مجموعہ نہیں ہے, یہ آل انکلوسیو پیکج ہے. ایمان بھی بتاتا ہے, موڈس آف ورشپ بھی بتاتا ہے, خوشی غمی کے بارے میں ریچولز بھی بتاتا ہے, فیملی سسٹم, اکنامک سسٹم, سوشل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, گلوبل افیئرس. یہ مکمل سسٹم آف لائف ہے اور اللہ نے مکمل کر کے دیا ہے. چند دنوں بعد حج بھی ہوگا تو حجۃ الوداع ہمیں یاد آئے گا, آیت یاد آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں.
روایت اسلام نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا بس مسلمان ہو گیا، دیٹس اٹ. چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن گیا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا کرسچن بن گیا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان بن گئے. از دس اسلام؟ نو. اسی لیے امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے بندے کو جس بات سے توبہ کرنی چاہیے وہ اس کا موروثی ایمان ہے. انہیریٹنس میں جو ایمان ملا ہوا ہے نا، اس سے توبہ کرنی چاہیے. خطرناک جملہ ہے. اور کانشیسلی اس سے اسلام قبول کرنا چاہیے جس کی ہم دعوت دیتے ہیں. قرآن سمجھو بھائی، اللہ کے دین کو سمجھ کے قبول کرو. اللہ ہمیں توفیق دے. پہلی بات. دوسری بات، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ ٹوڈے آن دس ارتھ. آج ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. یہ جملے ہمیں ملے ہیں جیوز کے بارے میں. وہ کہتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ. یس دے ور. قرآن بھی کہتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 47 میں، البقرہ آیت نمبر 122 میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس وقت اللہ نے اس وقت ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، چلڈرن آف اسرائیل کو جو ہے وہ فضیلت دی تھی، چنا تھا پیغمبروں والے کام کے لیے. لیکن ٹوڈے، آج تو وہ کرسڈ ون ہیں، لعنت ہے ان پر اللہ کی. سورۃ البقرہ آیت 61 کے مطابق آج ہم چوزن ون ہیں. سورہ حج آیت نمبر 78 اللہ فرماتے ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کس کام کے لیے؟ آگے قرآن کہتے ہیں شہادت علی الناس کے لیے. اللہ کے دین کا وٹنس بننا، اللہ کے دین کی گواہی دینا. ختم نبوت کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہم لوگ، ورنہ ہم چھوٹے لوگ ہیں. ہم بڑے ہیں مگر بڑے کام کی وجہ سے. سو وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ ٹوڈے. نمبر 3، جوانی کی اہمیت. جیسے ایک حدیث ابھی حارث نے آپ کو سنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم، 7 کیٹیگریز آف پیپل. بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک کون ہوگا؟ ایک کیٹیگری، جس بندے نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی ہو. یہ ذرا ینگسٹر سے میں بات کروں، بیٹا بڑھاپے میں تو سب کچھ اللہ یاد آتا ہے، جوانی میں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں. ایسے میں جو سنبھلتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ ہمیں ایسی ہی سعادت عطا فرمائے کہ اس کے عرش کے سائے میں ہمیں اور آپ کو جگہ میسر آ سکے. اللہ کے رسول نے کیٹیگوریکلی الگ سے ڈیفائن کیا ہے یوتھ کی ایج کو، جوانی کی عمر کو. حدیث مشہور ہے، 5 سوالات کے جواب دیے بغیر ہم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے. پہلا سوال یعنی قیامت کے دن زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ پوری زندگی میں جوانی شامل ہے نا، مگر اللہ کے رسول نے اسپیسیفکلی جوانی کو الگ ذکر کیا. ایک اور حدیث ہے جس میں 5 باتوں کا ذکر آتا ہے. 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. آج موقع استعمال کر لو. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جو عمل کر سکتے ہو کر لو. کیٹیگوریکلی الگ سے اسپیسیفکلی اللہ کے رسول نے اس کو ڈیفائن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہاں، کبھی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی تو جوانوں نے میری بات مانی. جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو جوانوں نے میرا ساتھ دیا. اور انٹرسٹنگلی جو ابھی ایج بریکٹ لگائے گئے نا کہ 35 یا اس سے کم والے لوگ سوال کریں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ دیں رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی تقریباً ہم عمر ہیں. باقی جتنے صحابہ آپ کو ارلیئر ملیں گے وہ سب 18 سے 35 کے بریکٹ میں، سوائے سیدنا علی کے، وہ 12 سال کی عمر میں ایمان لے آئے تھے. تو میجورٹی آف دی صحابہ 18 سال سے 35 سال، 18 سے 35 ایئرس کے بریکٹ میں آپ کو ملتے ہیں. صدیق اکبر تقریباً حضور کے ہم عمر تھے رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول نے موٹیویٹ کیا جوانوں کو کہ جب بوڑھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، بوڑھوں نے میری بات نہیں مانی، تو جوانوں نے میری بات بھی مانی، جوانوں نے میرا ساتھ بھی دیا. اور اللہ کے رسول نے، جیسے ذکر آئے بھی تھا آپ کے سامنے ابھی، اللہ کے رسول حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا اذان دینے کے لیے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا جو آخری لشکر تیار کیا، اس کا ذمہ دار اور امیر کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ثابت کو رسول اللہ نے کہا جاؤ ہبریو سیکھو، جس میں تورات نازل ہوئی ہے، جاؤ ہبریو عبرانی زبان سیکھو. تو 15 دن میں وہ زبان انہوں نے سیکھی. اللہ اکبر کبیرہ. موٹیویٹ کیا رسول اللہ نے جوانوں کو. نمبر 4، قرآن ہمیں جوانوں کی زندگیاں بتاتا ہے. قرآن عفت اور پاک دامنی کے تعلق سے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. قرآن ایمان کو پریفرنس دینے کے اعتبار سے، جان نہیں، وطن نہیں، گھر نہیں، ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے. سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں نا، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ کے ہر حکم پر تیار رہنا، سو مت سو، اپنی گردن پر اپنے والد سے چھری چلوانے کے لیے تیار ہونا. کون ذہن میں آتا ہے؟
اسماعیل علیہ السلام کیا ایج تھی؟ اللہ اکبر، 13 ایئرس کی ایج تھی ان کی. فرعون جیسے ظالم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام تحریک چلاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے چند نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اول ان کا ساتھ دینے والے جوان کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، بڑھاپے میں پیروں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں، مصلحتیں آ جاتی ہیں، خون گرم ہو جاتا ہے، اس میں وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا. جوان خون میں، یہ پرانے ڈائیلاگ ہیں ویسے، ہم سے ہے زمانہ، یاد ہے کسی کو؟ ہاں 35 والوں کو یاد نہیں ہوگا. ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں. بھارت پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ تو بوڑھوں نے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا تو نوجوانوں نے دیا. اور قرآن ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے، فتن، نوجوان تھے، پوری قوم سے ٹکر لی ہے، سارے بت اڑا دی اور ایک چھوڑ دیا. مشہور واقعہ. یہ نوجوانی کی عمر یا جوانی کی عمر کے حالات اور واقعات قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. ان سے بڑی انسپریشن ہمیں مل سکتی. نمبر 5، ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا کیا ہے؟ گریجویٹ کر لیں گے تو ماسٹرز ہو جائے گا، ماسٹرز کر لیں گے تو پی ایچ ڈی ہو جائے گا. فائن. پھر اچھا جی میرے تعارف میں کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فائنلسٹ، ناٹ کمپلیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے بھائی، ذرا کلیئر کر لیجیے گا اس چیز کو. او جی چارٹرڈ اکاؤنٹ ہو گیا. دین ابھی ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے فلاں اینگرو کے اندر، وہ ماشاءاللہ سی او بن گئے، سب نے مبارکباد دی، الحمدللہ، ہم نے بھی مبارکباد دی، الحمدللہ. واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد جی 5 10 20 15 کروڑ جمع کر لیں گے. فائن. دین واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ سب کو پتا ہے نا. تو بھائی ڈیسٹینیشن ہے کیا؟ منزل ہے کیا؟ 20 کروڑ کمانا ہے، 1 ارب کمانا ہے، 10 ارب کمانا ہے. دین واٹ؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس. اس کو بھولنا نہیں، دنیا میں رہنا ہے، نو ایشو. اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے، نو پرابلم، لیکن اپنا ڈیسٹینیشن کلیئر رہے. مجھے جانے لوٹ کر اللہ کی طرف. ہر جانے والا مجھے بیل دے کے جاتا ہے، انا للہ. میں پڑھتا ہوں انا للہ، کیا پڑھتے ہیں آگے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس جملے میں مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. کچھ نہیں مرنے والے کے لیے، ہمارے لیے انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. ڈیسٹینیشن یاد رہے. چھٹی بات، اب یہ جملے حارث بھائی کی زبان پر آئے. ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے. کراچی میں ایک کیمبرج بیس سسٹم ہے، اس کے کالج میں ہم گئے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیشن کسی نے رکھ دیا. جناب یہی ٹاپک تھا، ڈپریشن، اینزائٹی، ٹینشن. 40 منٹ ان کی سنی، 10 منٹ مجھے ملے بولنے کو. یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، یہ ٹینشن، وہ ٹینشن، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، فلاں 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 فلاں، بلا 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 بلا. میں نے کہا بیٹا تمہاری بات پوری ہوئی؟ یس. میں نے کہا فائن. میں نے کہا بتاؤ فلسطین کی ماؤں کو دیکھ کر تمہاری ٹینشن کو ٹینشن ہے؟ فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر تمہاری کو ٹینشن ہے؟ فلسطین کے حالات کو دیکھ کر تمہارے اور میرے کو ڈپریشن کا موقع بنتا ہے؟ جن فیسلٹیز میں تم پڑھ رہے ہو یہ دنیا کی 2% پاپولیشن کو بھی اویلیبل نہیں ہے. کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں یار؟ سر وہ مارکس کی ٹینشن ہے. اور کیا ہو رہا ہے مارکس کی ٹینشن کے اوپر؟ مارکس تب آتے ہیں جب آپ ایگزام دیتے ہو نا. یہاں ہم نے بچوں کو زہر پیتے ہوئے دیکھا ہے ایگزام سے ایک دن پہلے. باپ کا پریشر، ماں کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر. تمہارے مارکس اچھے نہیں آئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. زہر پی لے بیچارے نے ٹینشن میں، بیچاری نے ٹینشن میں. رمضان میرا لاہور گزرا، لاہور کی 10 یونیورسٹیز میں جانا ہوا، 10 میں سے 8 کے ذمہ داروں کا بڑی ٹینشن ہے بھائی ہمارے یہاں. کیا ٹینشن ہے؟ سوسائڈ ہو رہی ہیں. کس بات پر سوسائڈ ہو رہی؟ ذرا میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ایک محترم نے کہا جی، ایک بچے نے کہا میں نے تو فلاں معاف کیجیے گا بھائی، فلاں لڑکی کے چکر میں نے ایڈمیشن لیا اس یونیورسٹی میں تو فلاں ڈسپلن میں پڑھتا تھا، وہ اس ڈسپلن میں ایڈمیشن اس کا ہوا، میں نے ڈسپلن چینج کیا، میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا اور میں نے چاہا کہ 4 سال ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد زندگی گزاریں گے. وہ بریک اپ ہو گیا. یو نو بریک اپ، پچ سیم ہو گئی، ہماری پچ سیم ہو گئی، بریک اپ. اور جناب سوسائڈ اٹیمپٹ مار دی اس نے. تو ایچ ای سی یونیورسٹیز کو کہہ رہے ہیں بھائی بچوں کی ویلفیئر کے لیے ان کے لیے ادارے بناؤ، ان کے لیے بلڈنگز بناؤ، ان کے لیے یہ کرو، ان کے لیے وہ کرو. او یار کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی زلفوں کے پیچھے، کسی جھوٹی باطل حرام محبت کے چکر میں تم زہر پی جاتے ہو یار. ایک بچے نے بتایا کراچی کی معروف یونیورسٹی، نام لینے کی ضرورت نہیں، 21 اسٹوڈنٹ کلاس میں تھے کمپیوٹر سائنس کے اندر اور بیچلرس کر رہے تھے. شجاع بھائی 21 میں سے 18 ڈپریشن کا شکار. میں نے کہا 18؟ جی. میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک کا تو جینون تو اس کے ابا کی ڈیتھ ہو گئی، فیس کیسے بھریں گے؟ سمجھ میں آتی. باقی 17 میں نے کہا میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے. میں نے لیلا مجنوں کی داستانیں، یس. اور پھر پریشر، جی پی اچھی نہیں آئی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. بس اتنے چھوٹے چھوٹے چکروں میں آج جوانیاں لٹ رہی ہیں.
سوسائڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا اینگل کیا ہے, یہ پب جی ہے, اس نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے, بحریہ ٹاؤن میں ایک بچے نے ماں کو مارا, بھائی کو مارا, ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے چل رہا ہے نا. وہ یار کون ہے ہم لوگ؟ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ ٹوڈے آن دا ارتھ. وی آر دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وی آر باؤنڈ ٹو کنوے دا میسج آف اسلام ٹو آل دا ہیومینٹی. اتنا بڑا جن کے سامنے مشن ہو, اتنی گھٹیا چیزوں میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. ساتویں بات, اور یہ بات میں اپنے بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں, سب سے چھوٹا ہمارا 8 سال کا بھی ہوا ہے, 8 سال کے بچے کو بھی تھنک بگ, بڑا سوچنا ہے, چھوٹا نہیں سوچنا ہوں, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہی نہیں یار. بڑے کام کی وجہ سے بڑے مشن کی وجہ سے بڑھے. تھنک بگ بٹ ایکٹ ناؤ. آج محنت کرنی ہے ہم نے. اللہ کا دین غالب ہوگا اس ساری زمین پر, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے ان حدیثوں کو بڑا عام کیا ہے. کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. میری موت ابھی رائٹ ناؤ 7:55 آ سکتی, رائٹ ناؤ. چلے 7:53 7:54 بھی آ سکتی, اس وقت بھی آ سکتی ہے میری موت. مجھے آج کرنا ہے, آج. ناؤ اینڈ کیا ہو گیا؟ ناؤ اینڈ بولو نا بھائی, تھوڑا انگیج تو کرو مجھے اپنے ساتھ. جسٹ ڈو اٹ پڑھا ہے نا آپ نے, یس وی کین. یہ بڑے بڑے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سلوگنس, بینکس کے اور ان کے اور ان کے. او یار یہ ہمارے لیے. ایکٹ ناؤ, تھنک بگ, بڑا سوچو. سر اگر ہم مر گئے تو ہمارے سامنے تو نہیں ہوگا, لیکن جن کے سامنے اللہ کا دین اسٹیبلش ہوگا, وہ لوگ جب دین پر عمل کریں گے, اس کا اجر آپ کے میرے کھاتے میں نہیں جائے گا, اگر آج میں اپنا پارٹ اس میں پلے کروں. سو تھنک بگ, چھوٹا نہیں سوچنا ہے. جی میں نے ماسٹرز کرنے, کرو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا, کس نے منع کیا ہے؟ MBA کرنے کرو, کس نے منع کیا ہے؟ یہ مشن تھوڑی ہے میرا اور آپ کا یار, یہ تو فن ہے, برا نہ مانیے گا. ایک فن موچی کے پاس ہے, ایک فن حجام کے پاس ہے, ایک اکاؤنٹنٹ کے پاس ہے, ایک اسپیکر کے پاس ہے, ایک موٹیویشنل اسپیکر. فن ہے بھائی, کسی کے پاس کسی کے, وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی, اپنی ارننگ کے لیے بھی, فائن, بٹ یہ مقصد تھوڑا ہی ہے. مقصد بڑا ہے ہمارا. بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں کھڑا کیا, تو بڑا سوچنے, لیکن کام آج کرنا ہے. 8ویں بات, یہ جان جو ہے نا میری اور آپ کی گھٹیا شے نہیں ہے, یہ جان بڑی قیمتی شے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے اس نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو خرید لیا, اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. یاد رکھیں, اللہ کو خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو سیل اینڈ پرچیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد ہے, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ ہماری انسپریشن کے لیے, موٹیویشن کے لیے ہے, ترغیب کے لیے, تشویق کے لیے ہے کہ تم یہ جان میرے حوالے کرو, میری جنت لے لو, مجھ کو لے لو, میری رضا تم حاصل کر لو. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں, یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے, اسے گھٹیا اور کمتر حقیر کاموں میں لگا دیا. یہ جان گھٹیا شے نہیں ہے, اس سے کمتر حقیر اور گھٹیا شے کے اندر یا کاموں کے اندر لگا دیا. یہ جان وہ جان ہے جس کو لگا کر اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی, اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ قیمتی جان ہے, اس کو گھٹیا کمتر حقیر کاموں میں ختم نہیں کرنا. 9ویں بات اسی سے ملتے جلتی, آپ کے لیے میری لیے موٹیویشن کیا ہے؟ آج دین کا جو حال ہے ہمارے سامنے, اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. آج اسلام, ہم جمعے میں بھی میں نے بات کی ہے, ایک طرف بنیان مرسوس منا رہے, منائیے بھائی, لیکن سورہ صف کی پوری آیت نمبر 4 سامنے رکھیں, پھر سورہ صف کو پورا سامنے رکھیں, پھر رسول اللہ کے مشن کو سامنے رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پاکستان کیوں بناتے اس کو سامنے رکھیں. کدھر اللہ کا دین نافذ ہے ہمارے یہاں؟ اور اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کھڑے رہ سکتے ہیں؟ خدا کے واسطے اللہ کی طرف آؤ. بہرحال ریئل موٹیویشن کیا ہے؟ ریئل موٹیویشن کیا ہے؟ اس وقت کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن واٹ وی آر باؤنڈ ٹو ڈو یا obliged ٹو ڈو, ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ الا وسعها. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو, ہر نفس کو, ہر جان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے. تو آپ اور میں دین سیکھ سکتے ہیں, کسی نے نہیں روکا, سیکھو بھائی. دین پر جتنا عمل کر سکتے ہیں, پاسبل ہے وہ کریں, کسی نے نہیں روکا. دین کی بات کر سکتے ہیں, پاکستان میں جو باتیں میں کرو کر سکتے ہیں, UAE میں کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کر کے دیکھیں ذرا اگلے دن ڈپورٹ, بلکہ سیم ڈے ڈپورٹ. سعودیہ میں کر سکتے ہیں باتیں نظام کے خلاف, اور کر سکتے ہیں پاکستان میں. خدا کے بندو اس نعمت کو سمجھو.
اٹ از پاسبل ٹوڈے فار اس، وہ ہے. تو اللہ کا دین سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا اور جماعتی زندگی اختیار کر کے اپنے ایفرٹس کو لگانا، یہ سب ہمارے لیے پاسبل ہے. اور اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ میں نے اپنی تنظیم کے لوگوں سے کہا کہ آپ کا امیر آپ کو کوئی بینیفٹس، کوئی پرکس، کوئی مانیٹری بینیفٹس کوئی آفر نہیں کر سکتا، ہی نہیں اس کے پاس کچھ. میں آپ کو کیا آفر کر سکتا ہوں؟ اپنے تنظیم کے لوگوں کو میں کہتا ہوں جو اللہ نے آفر کیا کہ میں نے تمہارے لیے جنت تیار کی. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اعدت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جو نیک ہے وہ جنت تیار کی ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک آیا. آج دین سیکھنے میں مشقت آئے گی، ہرڈلز آئیں گی. آج دین پر عمل کرنے میں ہرڈلز آئیں گی. آج نگاہ کی حفاظت کرنے میں ہرڈلز آئیں گی. آج اس اتنے بڑے امتحان اور آزمائش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، روکنا پڑے گا. آج اللہ کے دین کی بات کرنے میں 100 گالیاں بھی سننا پڑیں گی، ہو سکتا ہے 2-4 تھپڑ بھی کھانے پڑ جائیں، اس سے بڑھ کر کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو جائے. نو میٹر، نو ایشو. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندے کو اللہ پیش کرے گا اور فرشتے کو حکم دے گا جاؤ اسے جنت میں لے کر جاؤ، ایک غوطہ، ون سنگل ڈپ انٹو دا جنہ، ایک غوطہ دے کر لاؤ. کون ہوگا یہ بندہ؟ اللہ کا فرما بردار. دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، ہرڈلز آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں. اللہ فرشتے کو حکم دے گا جاؤ جنت کا غوطہ دے کر اس کو واپس لے کر آؤ. اور اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ہرڈل، کوئی رکاوٹ دیکھی؟ اور وہ بندہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مجھے نہیں ہے. ایک غوطہ جنت کا ملے گا نا. آج 50 60 70 سال جو کچھ بھی ہے لائک دس بھول جائے گا منجا، لیکن آج برداشت شروع کرنا ہے. کل ایک غوطہ جنت کا ملے گا تو سب بھول جائے گا. یار جب جنت میں ہوگا تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ ان امیجنیبل. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں. 2/3 آف دا قرآن مکی صورتیں، 2/3 2/3 قرآن مکی صورتیں، اور اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو اولاً جنت کے نظارے دکھائے مکی صورتوں میں، اور ان صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا ہے. بہت سو نے اللہ کا دین غالب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہیں، وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہیں. اور 2/3 قرآن، 2/3 آف دا قرآن وہ جنت کی موٹیویشن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. 10ویں اور آخری بات، اور وہ ایک دعا ہے. سعید انور صاحب کو جانتے نا، مشہور کرکٹر ہیں، ماشاءاللہ یکسو ہو گئے. کچھ اور لوگ ہیں یکسو نہیں ہو سکے اتنے، مگر اللہ کا بندہ یکسو ہو گیا. اچھے ان سے مراسم ہیں، حج پر ملاقات ہوتی، ان کے بچوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو بہرحال میں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جو دوست یار ہیں ان کے بچوں کے لیے بھی. میں نے کہا بھائی آپ کے ان بچوں، حرم کے بالکل سامنے، اللہ آپ کے ان بچوں کو امت کے لیے قبول کر. آنکھوں سے کس کے آنسو نہیں نکلیں گے؟ چھوٹا نہیں سوچیں بھائی، بڑا سوچیں. تو آج اگر آپ قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن میں بیٹھیں، قرآن کی اس پکار پر یہاں بیٹھیں، کوئی اور دنیا کے مقاصد یہاں پر نہیں ہیں، تو میری دعا آپ کے لیے کہ اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کی طرح آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، آپ کو بھی اللہ امت کے لیے قبول کرے. چھوٹا نہیں سوچنا ہے. 10 لاکھ کما لیں گے، 5 لاکھ کما لیں گے، 20 لاکھ جو مقدر میں ملے گا بھائی. کوئی مائی کا لال نہ 1 روپیہ زیادہ مجھے دلوا سکتا ہے، نہ 1 روپیہ میرا چھین سکتا ہے. اللہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. لیکن ہم نے بڑا سوچنا ہے. تو یہ دعا جتنے یہاں بیٹھے سب کے لیے ہی، اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو اور آپ کو امت والے کام کے لیے قبول کرے. اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی پہلے سوال والوں کو بلا لیں تاکہ شروع کر لیں. والنٹیئرس لائن بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی یوتھ میں بہت سارے حالات کو، ظاہر ہے دنیا کے حالات کو، فلسطین کے حالات کو، جو کہ ایک عرصے سے چل رہا ہے معاملہ، اس کو دیکھ کر مزید فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. میں اپنی بات کروں، مجھے اب کام کرنے کا بھی بہت زیادہ دل نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اب وہ ساری منی سائیکالوجی، کون سی چیز کہاں سے روٹ کر کے آ رہی ہے، بینکنگ سسٹم کیا چڑھا، ہر چیز تر پہ چل رہی ہوتی. اس وقت ایک مسلمان جوان سے کیا توقعات ہیں، کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اسے کیا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ علی. علی، ماشاء اللہ. اچھا سوال ہے کہ فلسطین کے حالات کو دیکھ کر ایک فرسٹریشن، فکر مندی، پریشانی اور کام کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، اور ایک کیفیت ہے. بٹ وی ہیو ٹو لیو ود دس، وی ہیو ٹو لیو ود دس. بنی اسرائیل جب کھڑے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو فرعون نے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا تھا.
تو انہیں برداشت کرنا پڑا تھا اس چیز کو. صحیح. اور فلسطین میں اگر ہم 70-80 ہزار لاشیں دیکھ رہے ہیں تو سیریا میں لاکھوں لاشیں بھی قربان ہوئی, کشمیر میں ہزاروں جوان قربان ہوئے, افغانستان میں 1.5 ملین 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, ہارٹ آف دا یورپ میں بوسنیا میں ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی, پوری نسل اڑائی گئی وہاں پر. پچھلے 100 برس میں ہم نے بہت دیکھا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خطرناک بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ یہ سب مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کو مانتے, قرآن کو مانتے. بڑا کرٹیکل سوال ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. آج کوئی ایک ملک ہے 57 مسلم ممالک میں جہاں ہم قرآن کے نظام کو بتا سکیں کہ قائم ہے. یہ ہمارا جرم ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول رحمۃ اللہ علیہ, مجرم نمبر 1 کون ہے؟ عرب, جن کی زبان میں قرآن ہے. ہمیں تو ٹرانسلیشن کا بیریئر ہے نا, عربوں کی تو زبان میں قرآن ہے, مگر کس قدر دنیا پرستی ہے کہ قرآن کا نظام, قرآن کے احکامات نافذ نہیں. یہ سزا ہے اس بات کی. ہماری ذلت کی وجہ کیا یہ کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں؟ پیسہ بہت ہے عربوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس. کیا ہمارے پاس برین نہیں؟ برین ہمارا ہے. ہمارا اس کراچی کے پڑھے ہوئے لوگ, اس کراچی کے لوگ IMF میں سرو کرتے رہے ہیں, ورلڈ بینک میں سرو کرتے رہے ہیں, ناسا میں سرو کرتے رہے ہیں, آکسفورڈ میں پڑھاتے رہے ہیں, بل گیٹس کی ٹیم میں پاکستانی لوگ رہے ہیں اور ہیں آج بھی. تو برین بھی ہے ہمارے پاس, پیسہ بھی ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجی کم ہے ہمارے پاس؟ بالکل نہیں. ہم ایٹم بم بنا کر بیٹھے ہوئے, میزائل ٹیکنالوجی بنا کر بیٹھے ہوئے, بہترین لے کے بیٹھے ہوئے, بہترین ڈرون بنا کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا ہمارا ترکیہ, اور ابھی بہترین بلاسٹک میزائلس اس نے بنا لی ہیں. کیا ٹیکنالوجی کی کمی؟ نو. مسئلہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں. دیکھیے لوگ چاہتے ہیں دنیا میں پروگریس ہو جائے, دنیا کی ترقی مل جائے, تو ایک کڑوا جواب ہے کافر بن جاؤ, مل جائے گی دنیا. فرعون کو ملی, نمرود کو ملی, شداد کو ملی, حامان کو ملی, قارون کو ملی, ابو لہب کو ملی, ابو جہل کو ملی, سب کو ملی نا دنیا. کافروں کو مل گئی تو کافر بن جاؤ, مل جائے گی. لیکن اگر مسلمان, اور یقیناً مسلمان ہیں, تو ایسے نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص نہ ہو اور اللہ کے دین کے ساتھ ہم سنسیئر نہیں ہوں گے, ہمارے حالات نہیں سدھریں گے. اب ایک نوجوان کیا کرے؟ انہی باتوں کو ہمیں خود ایبزارب کرنا ہے. پہلے کلیئرٹی کر لیں, ہمارا اصل ایشو کیا ہے؟ پیسہ نہیں, برین کا ایشو نہیں, ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں. ہمارا اصل ایشو کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ. اللہ کی مدد کب ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت 139, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران آیت 139, تم غالب رہو گے جو تم واقعتاً ایمان والے ہوگے. تو حقیقی ایمان, آج ہمارا ایمان ہم سب کو پتہ ہے, جمعے میں میں نے بات کی ہے آج, کہ ہمارا ایمان بستر سے مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا. 4 ادا کرنے والوں کو بھی کون سی نماز بھاری ہے؟ فجر کی. تو باقی تو چھوڑ دینا. تو یہ پکا ایمان وہ ملے گا قرآن سے, وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے. ایک اس بات کی کلیئرٹی کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارا اصل مسئلہ قرآن کو اور اللہ کے دین کو فراموش کر دینا, جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا بھائی. ٹھیک ہے, اب اس طرف واپس آنے کے لیے اپنی جان کو, مال کو, وقت کو, صلاحیت کو, انٹلیکٹ کو, ایکسپرٹیز کو, ریسورسز کو لگانا, یہ ہر نوجوان, ہر مسلمان نے کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر اگلی بات ہوگی, اکیلے تو ہو نہیں سکتا یہ کام. اس کے لیے پھر جماعتی زندگی اختیار کر کے کلیکٹیولی ایفرٹس پٹ کرنا, یہاں تک کہ امت میں یہ ریوائول کی بات چلے, تب کہیں جا کر کوئی معاملہ سیٹل ہوگا. اس میں نسلیں لگ جائے کوئی ایشو نہیں ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں آج اگر مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے لیے مجھے اپنا پارٹ آج پلے کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال کرنا ہو تو ہاتھ کھڑا کیجیے گا. جی اس طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے حمزہ جی میرا کویشچن یہ ہے, جیسے میں نے دورہ ترجمہ قرآن بھی لیا تھا رمضانوں میں, تو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ اوبیسلی اقامت دین کے لیے کام کرنا ہے, بٹ ایوری انڈیویجول ہیز ڈفرینٹ روڈ میپس. تو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ جو ڈفرینٹ روڈ میپس, اگر جیسے فار ایگزامپل اگر میں 24 ایئرس کا ہوں, تو اب میں فار ایگزامپل مجھے تھوڑا سا کریئر بنانا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مائنڈ میں, میرے لیے روڈ میپ کیا ہوگا؟ اب میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے
وہ ابھی انٹر میں ہیں تو اس کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ اسٹارٹ کہاں سے لیا جائے. ایج کتنی ہے؟ 16 ہے. میں اس سے کم والی مثالیں بھی آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ. حمزہ کا سوال ہے کہ یہ 24 ایئرس کے ہیں, ٹھیک ہے, اور اقامت دین کی ہمیں جد و جہد. واٹ از اقامت دین؟ ڈومیننس آف دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا. یہ اسلام سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے. کورسز کر لیے, پڑھائی ہم نے کر لی, دورے ترجمہ قرآن بیان ہو گیا, آن لائن کلاسز ہو گئی, سرٹیفکیشن ہاتھ میں آ گیا, یہ کرنے کا کام ہے, مگر یہی کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا بھی ہے, الیبریٹ بھی کیا ہے, اور اس کے احکام کو اسٹیبلش کرنے کی اسٹرگل بھی کی ہے. دس از اقامت دین, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. اب اگلا سوال ہے کہ بھائی 24 سال والے کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا اور 16 سال والے کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا سیدنا علی کی عمر کتنی تھی جب وہ ایمان لائے تھے؟ 12 سال. اور میجورٹی آف دی صحابہ کا ایج بریکٹ کیا آپ کے سامنے بیان ہوا؟ 18 سے 35. تو کیا خیال ہے اللہ کے رسول نے کوئی 100 and thousands آف روڈ میپس دیے ہوں گے؟ نو. یہ قرآن ہے, یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کسی انڈیویجول کے ایشوز انڈیویجول ہوں گے, اور میں اب لے کر آ رہا ہوں ایک مثال. ایک انڈیویجول اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے, ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور بڑا کریٹیکل سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. سنیں, اللہ اکبر, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت چاہیے. صحابہ دوڑے ہوں گے, اللہ کے رسول نے روک دیا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹھو, اور اللہ کے رسول نے اس کے دل کو اپیل کیا ہے. کہتے ہیں اردو میں دل کے تاروں کو چھیڑنا. بتاؤ تم پسند کرو گے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی برائی کرے, زنا کرے؟ نہیں. تمہاری خالہ پھپھو کے ساتھ؟ بالکل. تمہاری بیٹی ہو, تمہاری بہن؟ نہیں. تو تم کسی کے ساتھ کرو, کسی کی بہن بیٹی نہیں ہوگی. سوچو. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. اب جو ہوا وہ اسی بندے کو ملا اور کسی کو نہیں ملا ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, سبحان اللہ, اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے, اور آل ٹوگیدر اس بندے کی زندگی بدل گئی. دس از پرسنلائزڈ ایشو. وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بھائی کوئی بچہ پڑھ رہا ہے, والد کی ڈیتھ ہو گئی, اب کیسے فیس پوری کرے گا؟ ایشو ہے. کوئی بچہ پڑھ رہا تھا, والد کی ڈیتھ ہو گئی, اب اس کو جاب کرنی پڑ گئی, پرسنل ایشو ہے. لیکن ایک ہے پوری اجتماعیت کا معاملہ. بھائی سب کو ایمان کی آبیاری کی ضرورت ہے, سب کے ایمان میں اضافہ ہو, جی, سب نمازوں میں پکے ہوں, سب قرآن کی تلاوت میں پکے ہوں, سب آخرت کے فکر مند ہو جائیں. یہ اوور آل سب کے لیے ہوگا. اسپیسیفک کسی کا ایشو ہوگا. مدینہ شریف میں ہوتا تھا, انصار کی خواتین نے آ کے رسول اللہ کو شکایت پہنچائی کہ مردوں نے بڑی سختیاں کرنا شروع کر دی ہیں. تو اللہ کے رسول نے ایک جماعتی زندگی میں, ایک اجتماع کے اندر ایک جنرک انداز میں اس اسپیسیفک ایشو کو ٹچ کیا. بھئی لوگوں کو کیا ہو گیا, بیویوں کے ساتھ سختیاں کر رہے ہیں, اینڈ سو آن. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی اسپیسیفک کسی کا ایشو آئے گا, اس کو دیکھ لیا جائے گا. باقی سب کو قرآن سے گزارا جائے گا, سب کو قرآن سے جوڑا جائے گا, رسول اللہ کی تعلیم سے جوڑا جائے گا, اور ڈے ٹو ڈے معاملات کے اندر جو ایک سب کے لیے کرنے کے کام ہوں گے اس کو لے کے چلا جائے گا. ہم دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں نا, ہزاروں کی بھی تعداد میں امپلائیز ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو سب کے لیے پالیسیز تو سیم ہی ہوتی ہے نا. کوئی ایکسٹرا ان یوزول آئٹم آتا ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے, ورنہ ہزاروں لوگوں کے لیے پالیسیز ایک ہی ہوا کرتی ہیں. وہ جنرک سب کے لیے ہوگا, اسپیسیفک کسی کا معاملہ آئے گا تو دیکھ لیں گے. اب حمزہ کا کوئی اسپیسیفک سوال ہوگا تو بعد میں حمزہ پوچھ لیں گے مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ان کے بھائی 16 سال کے ہیں تو پریشان نہ ہو, ہمارے یہاں تنظیم اسلامی میں 12 سال کے بچے بھی شامل ہیں. کتنے؟ جی. اور اب ماشاءاللہ وہ بچے, جیسے آپ نے دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا, وہ بچے جو ہمارے دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کرتے, میرے بچوں سمیت وہ تیار بیٹھے ہیں ہماری بھی بیعت قبول کیجئے, ہمیں بھی شامل کیجئے. تو ان کو کہتے بیٹھے بھی شامل ہوتے رہو, چلتے رہو, 12 سال کے ہو جاؤ گے پھر تمہاری بیعت ہم قبول کریں گے. اور 12 سال ہم کہاں سے لے کر آئے؟ سیدنا علی کے طرز عمل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم. ہم ایسا کیا کام کریں جس سے, مبشر نام ہے میرا, یہ ہم یوتھ ایسا کیا کام کریں جس سے اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے چن لیں, مطلب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف اسلام آ جائے اور اسلامک پولیٹیکل اکنامک اینڈ سوشل سسٹم آ جائے جس سے پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو ہم اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے چن لیں؟ سوال جو کیا تھا وہی جواب آپ کے لیے بھی. اب آپ کو علی بھائی کا سوال یاد ہے کیا؟ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے,
ہاں چلے غزہ ہاؤس کے آگے ماشاءاللہ بالکل صحیح. اور تو اس کے اندر ہمیں دین کی بات پھیلانی پڑے گی. اور ماشاء بالکل صحیح. جو میں نے جواب ان کو دیا تھا وہ جواب آپ کے لیے بھی ہے. میں سمجھا تھا کہ آپ ایک آدھ جملے کے بعد رک جائیں گے، مگر آپ نے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا، اپنی ذات سے شروع کیا اور پورے انسانوں تک، سارے انسانوں تک، پورے عالم انسانیت تک پہنچا دیا. تو جواب بیٹا وہی ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا. ایک دو اضافی بات اور شامل کر لیں. اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے، گولڈن ورڈز ہیں. اور آج کل جب میں برا نہ مانیے گا، کئی موٹیویشن اسپیکرز کو اور کارپوریٹ ٹرینرز کو دیکھتا ہوں جو 1,00,000 روپے پر بندہ چارج کرتے ہیں اور پھر آخر میں 2-4 ٹپس دے رہے ہوتے ہیں. تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہنسی چھوٹ جاتی. اتنا چارج کر، ہاں 5 اسٹار میں کھلاتے پلاتے پھر 2-4 ٹپس بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ گولڈن ورڈز ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، سادے ہیں، زندگی بھر کے لیے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. لیکن آج کل ہماری سوسائٹی اکثر الٹی چل رہی ہے نا. تو ہم دنیا میں کہاں دیکھتے ہیں؟ اوپر والے کو. جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی میں آرٹیکلشپ کر رہا تھا، آڈٹ ٹریننگ جسے ہم کہتے ہیں، تو ایک صاحب کو پتا چلا سٹی بینک میں تھے، 2001 کی بات ہے، سٹی بینک میں تھے، اکیلا بندہ تھا، 75,000 اس کی ٹیک اوے سیلری تھی، گاڑی، بینیفٹس، پرکس الگ، اکیلا سنگل بندہ. اور پتہ کیا کہتے تھے وہ صاحب؟ گزارا نہیں ہو رہا بھائی. 50 لاکھ بچی کی شادی پہ خرچ کرنے والی بھی کہہ رہے ہیں بھائی گزارا نہیں ہوا، بس بڑا ہلکا سا معاملہ رہا. یہ ہے ناشکری. الٹے ہو گئے ہم. دین میں اللہ کے رسول فرماتے اوپر دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے. اب ینگسٹرز بیٹھے نا، بھائی مجھے تو پڑھائی بھی کرنی ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، ایگزامس بھی دینے، کالج بھی جانا ہے، اسکول بھی مجھے جانا ہے، ٹیوشن بھی جانا ہے، گھر کے بھی کام کر دیں. بالکل کرو بیٹا، کس نے منع کیا؟ ذرا اپنے ایج گروپ کے لوگوں کو دیکھ لو. تمہاری طرح کے بچے ہیں، اسکول جانے والے ہیں، ٹیوشن جانے والے ہیں، کالج جانے والے ہیں، ٹیوشن جانے والے ہیں، یونیورسٹی جانے والے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کرنے والے ہیں، وہ قرآن کی محفل میں آنے والے ہیں، مسجد کے باہر دین کی دعوت دینے والے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں پر جا کے پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بھی ہیں، وہ اتوار بازار میں کھڑے ہو کر دھوپ میں پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے بھی ہیں، وہ تھوڑا بہت آئی ٹی کی چیزیں یا گرافکس کی چیزیں یا اور اسکلز سیکھ کر دعوت کا کام بھی کرنا شروع ہو گئے. اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، کالج بھی پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی بھی پڑھ رہے ہیں، یہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. ان کو دیکھ لو نا، جو آپ کی طرح کے، آپ کے ایج بریکٹ کے ہیں، آپ ہی کی طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی. جب میں اپنے ہی جیسے کو دیکھوں گا جو مجھ سے دین میں بہتر ہے تو کسی واعظ کی ضرورت پیش آئے گی، کسی ایڈمونیشن کی، خطاب کی، واعظ کی، نصیحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس بندے کا طرز عمل ہی میرے لیے موٹیویشن کا، انسپریشن کا ذریعہ بن جائے گا. تو اپنے جیسے تلاش کریں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بھی بہت اچھے مبشر نے جو سوال کیا ہے. بس اللہ کے رسول کی حدیث کو ذہن میں رکھیں، دین میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو. باقی پوری ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا ہو سکتا ہے ہماری موت ابھی واقع ہو جائے. اب آپ کہیں گے یار شجاع بھائی بہت ڈرا رہے ہو تم تو، بار بار موت کا ذکر. بیٹا کیوں نہ کریں؟ میں نے اپنے ہاتھ سے 3 سانس لینے والے بچے کو جنازہ بھی پڑھا کے دفن کیا اپنے ہاتھ سے. میں نے اپنے ہاتھ سے 3 دن کے بچے کو دفن کیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے 1.5 برس کی بچی کو دفن کیا ہے، جنازہ پڑھایا. بالکل ہمارے قریبی بچوں میں سے تھے، ناٹ امیڈیٹ میرے بچے لیکن قریبی بچوں میں سے تھے. کیا شیورٹی میرے اور آپ کے پاس؟ تو یہ کام تو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہوگا، بٹ میری موت تو ابھی آ سکتی ہے. تو مجھے آج یہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ الفاظ میں نے آپ سے کہلوائے تھے، ناؤ اینڈ نیور اینڈ جسٹ ڈو اٹ والی بات. جی اگلا سوال اپنی اپنی باری کے حساب سے مائک مانگ لیجیے گا. 7 لوگ تو یہاں ہاتھ کھڑا کر چکے ہیں ماشاءاللہ. جی السلام علیکم، میرا نام عبد الفتاح چانڈیو ہے. جی امیر محترم، آپ سے میرا سوال یہ ہے، جیسے استاد محترم میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہا تو انہوں نے امیر محترم مجھے کہا ہے تنظیم کے اندر کے بریکٹ میں، کیونکہ یہ تنظیم اسلامی میں شامل ہیں. مجھے کہلوانے کا شوق نہیں ہے مگر ایک ہماری ٹریڈیشن چلی آ رہی. جی بیٹا. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے بھائیوں نے بات بھی کی، جیسے حمزہ بھائی نے روڈ میپ کی اور ان ساری چیزوں کی،
تو جیسے دنیاوی معاملات میں ہم اپنے کوئی جیسے پروفیسر ہوتے ہیں یا کسی کو بھی آئیڈیل بناتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے کسی کا والد ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی استاد ہوتا ہے, تو اس آئیڈیل جس کو ہم بناتے ہیں اس میں جیسے اقامت دین کے لیے ہم اگر کسی آئیڈیل بنائیں تو اس میں کیا کوالٹیز ہوں اور ہم خود اپنے آپ میں کیا کوالٹیز پیدا کریں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. ٹھیک, 3 باتیں اس میں ہوں گی. آئیڈیل صرف رسول اللہ کی ذات کو بنائیں بس, صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس اٹ. کیوں؟ ان کی بات کوئی معصوم نہیں ہے, چاہے ہمارے استاد, ان کے استاد اور ان کے استاد ہی کیوں نہ ہو. امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ رسول اللہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21, سب کو یاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیڈیل تو اللہ کے رسول کی ذات کو بنائیں گے. کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیڈیل چھوٹا رکھیں گے نا, اگر وہ میٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پتہ کیا کریں گے؟ CNN نام سنا ہے نا, مشہور انٹرنیشنل چینل ہے, اس کو جو اون کرتی ہے وہ ٹرنر فیملی کہلاتی ہے. اور ٹرنر فیملی کے آج والوں کا ایک بڑا تھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں, سم تھنگ ٹرنر. اس نے اپنے دماغ میں گولی مار کے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا. پتہ ہے کیوں؟ اس نے پرچی چھوڑی چھوٹی سی, نتھنگ مور ٹو بی اچیو ان لائف ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, سو دیر از نو مور یوسیج آف لائف ڈاٹ 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 اینڈ شاٹ ڈیڈ ہمسیلف, دیٹس اٹ. کہتے ہیں یار کچھ اور کمانے کو بچے ہی نہیں زندگی کے اندر. تو آئیڈیل اگر چھوٹا اور میٹ ہوا تو پھر کیا خودکشی کرو گے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نو میچ ان دا ہول ورلڈ, نو میچ. آئیڈیل تو اللہ کے رسول کی ذات. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں, یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں, اس لیے کہا تھا یہاں اپنے سے بہتر کو دیکھو. تو آپ دیکھیں, آپ کے والد آپ سے بہتر ہے, آپ کے کوئی استاد آپ سے بہتر ہے, کوئی استاد آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے مجھے انسپریشن ملتی, بسم اللہ کرے. اور اصول وہی رسول اللہ کی حدیث کا آئے گا. دین کے معاملے میں اپنے سے کیا اوپر والے کو دیکھو. تو ایسا بھی دیکھیں جو آج جی رہا ہو, آج یہ 2026 میں جی رہا ہو اور آج کی ان گراؤنڈ ریالٹیز میں جی رہا ہو, اس کو دیکھ کے آپ کہو گے یار آئی کین ڈو دس ایز ویل. یو سی, تو آئیڈیل اللہ کے رسول کے ساتھ موٹیویشن لینی, انسپریشن لینی, آپ اپنے قرب و جوار میں اپنے سے بہتر مسلمانوں کو دیکھیں. اور آخری بات کیا ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں, یہ سارے مشورے, سارے تجزیے بہت اچھے ہیں, لیکن جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا, اللہ کی اجازت نہیں ہوگی, اللہ کی نصرت نہیں ہوگی, اللہ کی تائید نہیں ہوگی, اللہ کی پرمیشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بھائی اللہ سے مانگو, جتنی ٹینشن بڑھ رہی اتنا اللہ سے مانگو, جتنا اس امتحان میں مشکل ہو رہی ہے اتنا اللہ سے مانگو, جتنا یہ بچانا مشکل ہو رہا ہے اتنا اللہ سے مانگو, جتنا اندھیرے نظر آ رہے اتنا اللہ سے مانگو. اور اللہ بہت پیارا ہے, اللہ بہت پیارا ہے, اللہ بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا حاصل ہے, جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی رہے, جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی رہے, اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ بہت پیارا ہے, اللہ بہت پیارا ہے. اللہ ذلیل نہیں کرتا بندے کو, اللہ اکبر. بندے ذلیل کرتے ہیں, ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں نا دوسروں کے سامنے, مانگتے دوسری تیسری مرتبہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نہیں کرتا, پردہ رکھتا ہے اللہ. تو جب تک اللہ کی پرمیشن, اللہ کی نصرت, اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. تو تنہائی میں اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے, اللہ راستے کھولے گا, اچھے لوگوں سے جوڑ دے گا, مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. اور اللہ کے رسول نے جو حدیث قدسی میں بتایا اس کا حاصل کیا ہے, اللہ فرماتے تم چل کر میری طرف آؤ, میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. مانگنے میں کمی ہے, اس مانگنے کی کمی کو ہمیں دور کرنا ہے انشاءاللہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد اللہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے اور محمد رسول اللہ پورا پہ بنا ہے بالکل. اور جب سے ملک بنا ہے ہمارے ایکشنز اس کے خلاف ہیں. جب سے میری پیدائش ہے مجھے پتہ کہ اس ملک میں سود ہے. کب کی ہے؟ میں 32 ایئرز اولڈ ہوں, 1994. میری 74 کی ہے, آئی ایم 52. بالکل. تو ہم اگر دیکھیں اس چیز کو, ہمارے ایکشنز اس کے خلاف ہیں. میں جب سے پیدا ہوا ہوں اجتماعی طور پہ ہم نے اعلان کیا ہوا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا. ہماری جو ریاست ہے اس کا ماننا ہے اگر سود بند ہو جائے تو ہم کولیپس کر جائیں گے. اللہ اور رسول سے جنگ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ہم نے آج سود بند کر دیا تو می بی ہم پہ سینکشنز لگ جائیں یا ہم کولیپس کر جائیں. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ آج کا دن ہے, می بی میں یہ جملہ پورا کر پاؤں نہ کر پاؤں مجھے نہیں پتا. تو آج ہم جو ہماری ریاست ہے یا جو اس ملک کے جو لوگ ہیں جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں,
ہم ان تک یہ دعوت کیسے پہنچائیں کہ آپ کا ایکشن جو ہے وہ آپ کی بات سے لائک مختلف ہے؟ چل زبردست. آپ کی کیا فیلڈ ہے, پڑھائی کر رہے ہیں یا؟ جی نہیں, میں بائی پروفیشن آرکیٹیکٹ ہوں. آرکیٹیکٹ, ماشاء اللہ. جی بہت اچھا سوال ہے. احمد نام ہے نا آپ کا؟ جی احمد اللہ. احمد اللہ, ماشاء اللہ. جی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی, اس سے اس طرح کے سوالات کے حوالے سے ہمیں بڑی اچھی رہنمائی ملتی. اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہم نے اکثر سنی بھی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بدی کو یعنی منکر کو, برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلے, اور زبان کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے. لیکن یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہوگا. یہ 3 لیولز ہیں. اور سبحان اللہ, مکے کے 13 برس خانہ کعبہ کے پاس کتنے بت تھے؟ خانہ کعبہ بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ آئیڈلز 360. کتنے توڑے رسول اللہ نے؟ بڑا ٹچی قسم کا نقطہ ہے یہ, بڑا ٹچی. ایک بھی توڑا 13 برس مکے میں؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ اللہ کے رسول پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی. وحی کے نازل ہونے کے بعد 13 سال رسول اللہ مکہ میں رہے. کتنے بت توڑے؟ کہاں توڑے بھائی؟ نہیں توڑے نا. یہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کلیئر ہو جائے آپ کو. اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. سوال تو آپ کا ہے. ہاں بیٹا, کب توڑے 360 بت؟ 21 سال کے بعد. بٹ 13 سال تک مکے میں موجود ہیں. اسی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے. ایک بت بھی توڑا نہیں. لیکن جب 21 سال کے بعد توڑے, آج تک آیا کوئی بت؟ اللہ اکبر کبھی. دس از دی فلسفی آف سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سب کو میں دعوت دوں گا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بہت ہی زبردست خطاب ہے, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. 2.5 گھنٹے کا ہے. یہ جو آج کل ہم 2 منٹ کے وہ دیکھتے ہیں نا کیا شارٹ کلپس, وہ یوں اوپر جاتا ہے پھر یوں نیچے آ جاتا ہے, کیونکہ آج 10 کلپس اور ہوتے ہیں. اس سے ذہن نہیں بنتا بھائی, کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. پنچ لائن ملتی ہے, ذہن نہیں بنتا. 2.5 گھنٹے کا خطاب, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. رسول اللہ کی میتھڈالوجی کیا تھی فار دا ریولوشن, اس کو سمجھنا بہت ضروری. بہرحال تو 13 برس مکے میں رہے, پھر ہجرت کی رسول اللہ نے. ابھی نہیں ٹوٹے. کب ٹوٹے؟ کانکویسٹ آف مکہ, فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ 8 ہجری میں جا کر تب ٹوٹے ہیں. تو بھائی 13 سال تو رسول اللہ نے نہیں توڑے. کیا مطلب؟ ابھی وہ طاقت نہیں, اور ابھی ایک ریولوشن کا پروسیس آگے چل رہا تھا. اس سے میں نے اشارتاً کہا, لیکن ہے ٹچی قسم کا جملہ. ہاں یہ ٹچی قسم کا پوائنٹ ہے, اس کو پورے پرسپیکٹو کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. پہلے کیا عرض کر رہا تھا, بدی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو. ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلو, اور زبان کی بھی نہیں تو دل میں برا جانو. ہم نے کہا کہ یہ بات ہم پاکستان میں کر سکتے, جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب اس پر بھی پابندی لگ رہی ہیں, لیکن ہم کر سکتے ہیں یہ بات. ہاتھ کی طاقت نہیں ہے. اب آپ کا سوال تھا کہ جن لوگوں کے پاس, بہت اچھا سوال ہے, ان تک بات کو کیسے پہنچائیں. یہ جمعے کا خطاب ہوتا ہے, یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے, یہ شعر بھی ہوتا ہے, اور آپ تک بھی پہنچتا ہوگا. آگے پہنچائیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات, میں نے کہا آپ رکھوا دیں, میں انشاءاللہ ملنے کو تیار ہوں, نو ایشو. وزیر اعظم, ہم نے اپلیکیشن ڈالی, ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو ڈالی تھی, جب تک وزیر اعظم تھے انہوں نے ٹائم نہیں دیا. جب وزیر اعظم نہیں رہے پھر ٹائم دیا, ہم نے جا کے اپنی بات پہنچا دی بنی گالا میں جا کے. ان کو ڈالی ہوئی, انہوں نے ابھی تک ہمیں ٹائم نہیں دیا. اگر کوئی ملاقات کروا سکتا ہے, آئی ایم اویلیبل انشاءاللہ تعالی. دنیا میں کسی جگہ جہاں فلائٹ اویلیبل ہے بتا دیجیے, ہم جا کے ملاقات کر لیں گے. یہی بات رکھیں گے ڈائریکٹلی بھی ان کے سامنے. کچھ لوگ جن کے تعلقات ہوتے ہیں بھائی, ہمارے ہائی اپس ہوں, حکمراں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ میں, کسی کے تو چاچا ہوں گے نا, وہ کسی کے تو ماموں ہوں گے, کسی کا تو بیچ میٹ ہوگا, کسی کا تو بھتیجا بھانجا ہوگا. تلاش کرو جس کی رشتہ داریاں ہیں, تعلقات ہیں, ان کے ذریعے سے پہنچائیں. اور یہ پہنچانا صرف یہ زبان نہیں, آج یہ سارا میڈیا جو اویلیبل ہے. تو ہم یہ دیکھیں ہماری وسعت اور کیپیسٹی کتنی ہے. وہ بھی اگر نہیں کرے تو مجرم ہے, ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ بھی نہیں کرے تو مجرم ہیں. کم سے کم وہ تو کریں جو ہماری کیپیسٹی میں ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اتنا ہی اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی یعنی وسعت ہوتی ہے. اور جب ہم ایک جماعتی زندگی میں آتے ہیں, دینی اجتماعیت میں آ کر یہ کام کرتے ہیں, تو یہ کام ملٹیپل ہو جاتا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہوں, یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, ریکارڈ کر لیتا ہے. ہمارے ساتھ اس کو تھوڑا سا جو بھی
ایک میڈیا کا تقاضا ہے، اس کے ٹائٹل وغیرہ لگا کے شیئر کرا دیتے، پہنچ جاتا ہے، وہ ٹرانسکرائب بھی ہو جاتا ہے، اس کے شارٹ کلپس بھی بن جاتے ہیں اور سب لوگ آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک جماعتی زندگی میں آئیں گے تو ان کاموں کو انجام دینا ہمارے لیے اور آسان بھی ہوگا. ضروری ہے جماعتی زندگی، اور یہ کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، کام ملٹیپل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے اور تھوڑا اسٹیمر کرتا ہوں تو اس کے لیے معذرت. میرے ویسے 2 سوال ہیں، لیکن جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ میں پہلے کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر دوسرے کی وقت ہوگا تو صحیح، ورنہ ضروری نہیں ہے. میں سوال لکھ کر لایا تھا. تنظیم اسلامی انقلاب کا منہج پیش کرتی ہے جسے ڈاکٹر اسرار احمد منہج انقلاب نبوی کہا کرتے تھے، جس کا آخری مرحلہ تصادم کا ہے اور آخری مرحلے کی شرط معتدبہ تعداد ہے. آج کے موجودہ دور میں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور منہج نہیں ہو سکتا؟ اور تنظیم نے آج تک کوئی بلو پرنٹ پیش کیا کہ تصادم کے بعد تخت یا تختہ، اگر تخت ہے تو نظام کیسا ہوگا؟ جزاک اللہ. بہت زبردست سوال ہے آپ کا احمد. تخت یا تختہ کے الفاظ آپ نے لیے ہیں منہج انقلاب نبوی ہی سے آخر میں، اور منہج انقلاب نبی ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے 10+1 11 خطبات جمعہ ارلی 80s کے، وہ تو 11 خطبات جمعہ اتنے موٹے ہیں، اور اسی کے شارٹر ورژن ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. وہ ٹائٹل کیا تھا؟ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے اور بھی خطابات ہیں. فار ایگزامپل خطبات خلافت، خطبات خلافت انہوں نے ارلی 90s میں دیے ہیں، جس میں اگر آج نظام خلافت قائم ہوگا تو سیاسی نظام پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، معاشی نظام اکنامک سسٹم کیا ہوگا، معاشرتی نظام سوشل سسٹم کیا ہوگا، اس جس کو آپ نے بلو پرنٹ کہا نا. تو خطبات خلافت میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی نمبر 1. اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے 6 گھنٹے کے خطابات ہیں جس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں اسلام کا انقلابی منشور. اسلام کا انقلابی منشور. انقلاب اگر آئے گا اسلامی بنیادوں پر تو مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ تو 6 گھنٹے ہیں اسلام کا انقلابی منشور، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا. کتابی شکل میں اور دیکھنا چاہیں تو ایک کتابچہ ہے عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست، اس کے خد و خال کیا ہوں گے. آج کے دور میں اگر اسلامی فلاحی ریاست ہوگی تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کتابچے میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی بیان کیا. خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کو ہٹایا کیسے جائے گا، 2 پارٹی سسٹم ہوگا یا ملٹیپل پارٹی سسٹم ہوگا، انتخابات کیسے ہوں گے، اینڈ سو آن. یہ ڈیٹیلز بھی اس کے اندر موجود ہے. پچھلے 3 سال میں ہم نے کام اور کیے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے. آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں تو ہم نے اپنی تنظیم کے اندر ہائیسٹ لیول پر تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کے بعد انہی اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم پر کچھ ویلیو ایڈیشن کیا ہے. اس وقت وہ ہم نے بہت سارے بڑے مدارس کے علماء کو بھجوایا ہے اور کچھ یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو کہ وہ بھی اپنی ڈیلیبریشنز اس پر دیں. وہ کچھ پیکج مکمل ہوگا تو اس کو میں یا تو جمعے کے خطبات میں کچھ عرصے کے بعد یا کچھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی صورت میں ہم اس کو بیان کریں گے. تو یہ تو ہے ایکیڈیمک کام کہ اگر قائم ہوا تو یہ شکل ہوگی جس کے تحت ہم آج کے دور میں نظام خلافت کو چلانے کی کوشش کر سکیں گے. یہ تو آپ کا بلو پرنٹ والا سوال تھا. پہلی بات آپ کی کیا تھی؟ یاد آ گیا کہ بھائی وہی تصابن بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا، کچھ اور بہت سے طریقے ہیں. بھائی دعا کرو اللہ کا دین قائم ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اصول ہے رسول اللہ کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہوتی، لیکن حضور نے صرف دعا نہیں کی. بعض لوگوں کا خیال ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دے دے گا. سورہ نور آیت 55، سورہ نور آیت 55، اللہ خلافت دے دے گا تو کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق دے گا، پھر کمانے کی کیا ضرورت پڑی، محنت تو کرنی پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں بس درس و تدریس کرتے رہو، درس و تدریس کرتے رہو، درس و تدریس کرتے رہو، اسلام قائم ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون مدرس و معلم ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم انتخابات کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے. تو رسول اللہ کو تو مکہ مکرمہ میں ہی بادشاہ بنانے کی پیشکش کر دی گئی تھی. حضور بادشاہ بن جاتے، قائم کر دیتے. حضور نے وہ آپشن قبول نہیں کیا. اور ہماری 75 برس کی تاریخ بتا رہی ہے. اور اب 2 بڑی دینی سیاسی جماعتوں کے امیر میری ذاتی ملاقات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کام اس راستے سے ہونے والا نہیں. اللہ کے رسول کا راستہ ہے قتال کا، جنگ کا، اس کے ذریعے کام ہوا ہے. تو قتال کا حکم ہے. مسئلہ فرق یہ ہے، پڑھا ہے آپ نے اس چیز کو، مسئلہ ہے کہ حضور کے سامنے کافر و مشرک تھے، ہمارے سامنے
مسلمان ہیں. مسلمان کی گردن اڑانا مشکل مسئلہ ہے. تو ہم جان دینے کی بات تو کریں گے, لینے کی بات نہیں کریں گے. مگر یہ جان دینے کے لیے کھڑا ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا بھائی. ابھی تو ہم نیند چھوڑ کر فجر میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں, کہاں سے مرحلہ آئے گا؟ تو ابھی جماعت تیار کرنا, محنت کرنا. آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال, معتد بے تعداد, بڑا مشکل لفظ ہے یہ. معتد بے, ایک اتنی مناسب تعداد کے چیلنج تو کر سکیں. وہ جماعت کی تیاری کی فکر ہمیں کرنی ہے. قتال ہی راستہ ہے, مگر مسلمانوں کی گردن اڑانا نہیں بنتا تو وہ جنگ والا معاملہ نہیں بنتا. تو جان دینے کی بات ہوگی, جان لینے کی بات نہیں ہوگی. باقی ایک ٹاپک الگ ہے. دنیا میں نان وائلنٹ انداز میں, غیر مسلح انداز میں حکومتوں کی تبدیلیاں 198, کتنا 198 میتھڈس یا مثالیں اویلیبل ہیں. نان وائلنٹ موومنٹ کے ذریعے انقلاب کا آنا یا نظام کا بدلنا یا حکومتوں کا بدلنا, مگر وہ ہمارے لیے بعد میں ہے. اصل ہمارے لیے رسول اللہ کا ہی منہج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ربی انی لما انزلت الی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, دل سے نکلی ماشاء اللہ. لاہور میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں میں گیا, وہ علماء ہی ان کو پڑھاتے ہیں. جب میں نے یہ دعا نکلوائی اتنی زور سے نکلی, ساری یونیورسٹی کے تھے. میں نے کہا دل سے نکلی ہے. سب کو معلوم ہے کس کی دعا ہے یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی. پھر نکاح بھی ہو گیا, گھر بھی مل گیا, ملازمت بھی مل گئی, پروٹیکشن بھی مل گئی, اینڈ سب کچھ. یہ سب کچھ ہونے کے بعد بیٹا پھر آپ سے پوچھیں گے اب اختیار استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو میں ذرا آگے چلا گیا تھا, واپس آتے. بات یہ تھی کہ بہرحال تعلیم پہلے آتی ہے, ذہن پہلے بنتا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر دل پہلے بدلتا ہے. تو یہ دلوں کو بدلنے والی شے قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. آسان ترین کام, چلے میں ایک ہاتھ کھڑا کرواؤں. آپ میں سے کتنے لوگ اگر آج یہاں بیٹھیں تو وہ قرآن اکیڈمی یا تنظیم اسلامی یا ہمارے پروگرامز یا دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس قرآن سن کر آج یہاں پر بیٹھے میں ہاتھ کھڑا کر لیں اور کھڑا رکھیں اور پیچھے دیکھیں, کھڑا رکھیں اور پیچھے دیکھیں, دائیں بائیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ بس ختم ہو گئی بات. اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی بات نہیں, ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہم قرآن کی محفلوں کی بات کر رہے ہیں. اس قرآن کی جو ویٹیج ہے شاید ہم دے نہیں رہے, یہ بدلتا ہے دلوں کو اللہ کی قسم. تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا, گھر والوں کو بھی جوڑیں, اپنے دوستوں کو جوڑیں, اپنے کمپینینس کو جوڑیں, اپنے کلاس میٹس کو جوڑیں. یہ قرآن جب دلوں میں اترے گا, ایمان کی آبیاری پیدا ہوگی, ریسیونگ اینڈ کلیئر ہوگا نا, تو پھر ماننا بھی آسان ہوگا, پھر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اور آخری بات کیا ہے؟ ماحول سے جڑیں, ماحول سے جڑیں. معاف کیجیے گا بھائی, سگریٹ عام طور پر بندے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دوستوں کی محفل میں. A man is known by the company he keeps. سگریٹ تو چھوٹی بات ہو گئی نا, اس سے آگے کی بات کروں یا کافی ہے جی؟ آئس کی لت ہے, نشے کی لت ہے, اب آج کل کیا چلتا ہے وہ ویپ, ہاں حقہ, مطلب فلیورڈ حقے, اس سے آگے کی چیزیں کہاں؟ اکثر دوستوں کی محفلوں کے اندر نا. تو اگر بری محفلوں سے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اچھی محفلوں سے اچھا کچھ پیدا ہوگا. آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن سنا ہے ماشاءاللہ, آپ کے دل گواہی دے رہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بس اس قرآن سے جڑیں, اس قرآن سے جڑیں اور ماحول سے جڑ کر اپنے جیسوں کو دیکھیں نا. بھائی تم نے کیسے کام کیا, تم نے گھر والوں پہ کیسے کام کیا, یا تم نے چھوٹے بھائی پہ کیسے, یا تم کیسے ادھر آ گئے. تو کوئی بتائے گا میری والدہ مجھے ادھر لے کر آئی, میرے والد مجھے ادھر لے کر آئے, میرے کسی استاد نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے, میرے کسی دوست نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے, میرے محلے کے فلاں بزرگ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا جس سے آپ کو انسپریشن ملے گی, فائدہ ملے گا, وہی کام دوسروں کے ساتھ کیجیے. اور آخری بات, جس کسی کے بارے میں فکر مندی اس کا نام لے کر دعائیں کرتے نہیں ہم لوگ, معاف کیجیے گا, بہت کمی, کنجوسی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام دشمنوں, اللہ اکبر, دشمنوں کا نام لے کر دعا کرتے تھے. ابو جہل تو دشمن تھا نا, ابھی ایک اور بھی تھے جو پہلے دشمنی پر تھے, کون نام لینا؟ حضرت عمر, اللہ اکبر, دونوں دشمنی پر تھے. اور اللہ مجھے ایک تو دے دے, عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام, یہ نام ہے ابو جہل کا, اللہ ایک تو مجھے دے دے. اللہ کے رسول نے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگی. وہ یار ہم اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بیلوڈ ونس کے لیے دعائیں نہ کرتے ہوں تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں ہم سنسیئر ہیں ان کے ساتھ؟ تو اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. چلیں جی اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब मेरा नाम अदनान है और मेरी उम्र 25 साल है। माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई शख्स बैत किए बगैर अगर दुनिया से चला जाता है तो उसके ऊपर कुछ गुनाह होगा? ये मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, 30 सेकंड लगेंगे। मतलब हदीस के अंदर जिस तरह आता है वो अगर कोई शख्स अगर बैत के बगैर मरता है तो वो जाहिलियत की मौत मरता है, लेकिन हम उसकी जब तशरीह पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये खलीफा वक्त की बैत के ऊपर है ये हदीस। तो अगर यानी किसी दीनी तंजीम के या किसी शेख के या किसी पीर तरीक़त की अगर हम बैत के बगैर मरते हैं तो हमारे पास कोई गुनाह होगा? बस इतना सा मेरा सवाल था। 25 सेकंड्स में हो गया। ज़बरदस्त टाइम मैनेजमेंट, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपने हदीस का हवाला भी दिया कि जो बैत के बगैर दुनिया से चले गया वो जाहिलियत की मौत पर मरा। पहले तो डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ जाहिलियत। अबू जहल का नाम अबू जहल थोड़ी था, उसका नाम तो था अमर बिन हिशाम। ये अमर पढ़ते हैं, उमर के बाद वाव लगा तो उमरो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? अमर, अमर बिन हिशाम। ये अब अच्छा इसका पहले निकनेम था अबुल हकम, अ पर्सन ऑफ विजडम। अल्लाह अकबर। कुरैश की पार्लियामेंट थी, दारुन नदवा उसका चीफ था, जाहिल थोड़ी था। विजडम, हिकमत वाला, फैसले, डिसीजन मेकर। जाहिल कब बना है? सुभान अल्लाह, अल्लाह की वही के मुकाबले में खड़ा हुआ है। यू नो, अल्लाह की डिवाइन रेवलेशन जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को तालीम अता हुई, इसके मुकाबले में खड़ा हुआ तो क्या कहलाया? अबू जहल। तो जाहिलियत इस बात का नाम नहीं है। परेशान ना होइएगा बेटा कि आपके मेरे पास बुक्स ना हो, लाइब्रेरीज ना हो, डिजिटल लाइब्रेरीज ना हो, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ना हो, ये जाहिलियत नहीं है। जाहिलियत ये है कि वही के मुकाबले में खड़े हो जाए। दिस इज कॉल्ड जाहिलियत। ओके, जाहिलियत में किसका निजाम चलता है? अल्लाह का या शैतान का? हाँ, शैतान का। अब बताइए जाहिलियत की मौत मरना कैसा होगा? खतरनाक बात। अच्छा, आपने एक तशरीह की है तो खलीफा की बैत है, ये आपकी तशरीह है, जो कुछ और लोग भी करते हैं, मान लेते थोड़ी देर के लिए। खिलाफत का निजाम कायम करना उम्मत पर फर्ज है, ठीक? तो अगर आज खिलाफत का निजाम कायम नहीं तो उम्मत मुजरिम है, गुनाहगार है। इसका हमें इजाला करना पड़ेगा, कंपनसेशन करना पड़ेगा। वो क्या है? इकामत दीन की जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर खलीफा हो जाए सुम्मत है कोई इस वक्त? जब हो जाएगा तो उसके हाथ पर बैत कर लेंगे तो ठीक हो गया। नहीं है तो खिलाफत का निजाम कायम करने की जिद्दोजहद फर्ज। ये काम अकेले हो सकता है? नहीं। तो जमात इख्तियार करना फर्ज। जमात के लिए रसूलुल्लाह का तरीका क्या है? बैत का तरीका है, सिंपल सी बात। अब पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वो जो बैत है वो इंडिविजुअल की है, उसको बैत इरशाद कहते हैं। वो हमारे उम्मत में कुछ लोगों में चली आई है सर आंखों पर, बट रसूलुल्लाह की बैत इस बैत जिहाद। और तंजीम इस्लामी जो बैत लेके चल रही है वो बैत इरशाद नहीं है, बैत जिहाद है रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। अगेन खलीफा व उम्मत का हो जाएगा, उसके हाथ पर बैत होगी। नहीं है तो खिलाफत का निज़ाम कायम करने की जिद्दोजहद उम्मत पर फ़र्ज। ये काम अकेले नहीं हो सकता, जमात इख्तियार करना लाजिम। जमात की तश्कील कैसे होगी, जमात बनेगी कैसे? बैत की बुनियाद पर। तो ये सब जुड़े हुए। नमाज वज़ू के बगैर हो सकती? अच्छा, लाइटर साइड पे एक दफ़ा किसी ने किसी को लगा दिया और कहा मैं तुझे इतना इनाम दूंगा। बेटा ज़रा मैं लाइटर साइड पे बात कर रहा हूँ। 40 दिन के बाद का बेटा नमाज पक्की हो गई? कहा हाँ। बोले वो तो मैंने बगैर वज़ू के पढ़ी, मेरी तो हो गई। यू सी, तो ऐसा नहीं है, बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती। वो तो मजाक किया उसने, या उसने पैसों की खातिर ऐसा कुछ किया। बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती, बगैर जमात के दीन की जिद्दोजहद नहीं हो सकती, लाजिम है। तो जमात कैसे बनेगी? इसका तरीक़ा कुरान, सुन्नत, सीरत, सहाबा, खुलफाए राशिदीन, सैयदना हुसैन, तहरीक शहीदैन, 14 सदियों से वो बैत का तसव्वुर है। ये है इसका तसलसल। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिताब है इंटरेस्टिंग, शिकागो USA में छपा हुआ है, उर्दू में है, इस्लामी नज़्म जमात में बैत की अहमियत। उसमें तफसील आपको इंशाअल्लाह ताला और मिल जाएगी। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरी एज 25 है। तो नमाज से पहले कुछ। आपका नाम अब्दुल रहमान है, आगे क्या फरमाया आपने? मेरी एज 25 है। 25 जी। करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ। तो नमाज से पहले कुछ एक दो डिस्कशन चल रही थी, उस पर मेरा सवाल था कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने उसकी बात करी थी कि हमारी पहले तंजीम होनी चाहिए और उसको ताकतवर होनी चाहिए, उसके बाद हम कोई निज़ाम बदलने की डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक।
تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کو ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے ڈیو ٹو بہت مسائل کی وجہ سے جو فلسطین میں بھی ہو چکا ہے اور باقی جگہ بھی، تو ہم اس کو اسپیڈ کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ ماشاءاللہ پاکستان میں، کراچی میں اور بہت سے مدارس بھی موجود ہیں جو آلریڈی اس پہ کام کر چکے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ ان لوگوں کو ان پہ فوکس کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے اور اسپیڈ کر لیں اور علماء کو اس میں آن بورڈ کر لیں، اور جو تنظیم بھی بن چکی ہیں، جس طرح آپ نے 2 تنظیم کا بھی نام لیا تھا، تو وہ وہاں سیاست سے کام نہیں ہو رہا، تو وہ اس میں آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کام ماشاء اللہ. ٹھیک، جزاک اللہ خیرن. پہلی بات ہے کہ 2 جماعتوں کا نام نہیں لیا تھا، ذکر کیا تھا. آئی ایم ویری مچ، مطلب وہ اس میں بڑا میں احتیاط کرتا ہوں حتی الامکان کہ نام لیے بغیر بھی کام تو ہو سکتا ہے نا. اب جمعے میں نے نام لیے بغیر 2 باتیں کی. جمعے کے بعد ایک محترم بزرگ ہمارے نمازی ہیں، آپ نے ان کا ذکر کیا. میں نے کہا بالکل، آپ پہچان گئے؟ ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرورت نہیں تھی. بہرحال تو آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ ہمارا ٹائم کم ہے. صحیح ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عجلت، جلد بازی، فوراً کچھ ہو جائے. یار میری زندگی میں ہو جائے شاید ضروری نہیں. احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70. دین غالب ہوا تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی کلیئر بات ہے. صحابہ 70 شہید احد میں، دین غالب ہوا؟ نہیں ہوا. دین کب غالب ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گئی، دین غالب ہو گیا. فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گیا، دین غالب ہو گیا. عبداللہ بن ابی زندہ تھا، بتائیے وہ کامیاب ہو گیا نا؟ کیوں بھائی؟ دین غالب ہو گیا نا، تو کامیاب ہو گیا نا؟ ہو گیا. کیوں؟ اس نے پارٹ پلے نہیں کیا. اب پریشان نہ ہوئے گا، اصل مسئلہ دین کے غالب ہونے کا نہیں ہے. میرا اصل مسئلہ میرا کام کرنا ہے، میرا اصل مسئلہ میرا پارٹ پلے کرنا ہے. پارٹ پلے کیا، دین غالب نہیں ہوا، کامیاب. صحابہ احد، دین غالب ہو گیا، زندہ ہے بندہ، پارٹ پلے نہیں کیا، بولے ناکام. اور سنیں، ہم جو احادیث سناتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال قتل ہوگا، جناب مہدی کی نصرت ہوگی اور دین غالب ہوگا، ساری زمین پر غالب ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولیں ڈاؤن فال. خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش ہوگی، اللہ کعبے کو آسمان پر بلند کر لے گا، پتہ ہے؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے غالب ہونے کے بعد بھی تو ڈاؤن فال ہونا ہے. ایشو دین کے غالب ہو جانے کا نہیں ہے میرے لیے، ایشو مجھے اپنے آپ کو کھپانے کا ہے، میرا پارٹ پلے کرنے کا ہے. اگر میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں، چاہے دین غالب نہ ہو، میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن کیا میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں؟ what I can do, am I doing that? جو میں کر سکتا ہوں کیا میں کر رہا ہوں؟ یہ مجھے سوچنا چاہیے پوری ایمانداری سے. اور دین غالب ہو گیا اور میں نے اپنا پارٹ پلے نہیں کیا، میں ناکام ہو جاؤں گا. یہ کلیئرٹی کر لیجئے اس اعتبار سے. اچھا، وہ جو آپ نے مدارس، ہماری دل کی خواہش ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکلیں، جن کے 10-10 15-15 لاکھ کے اجتماعات اور دھرنے ہو جاتے ہیں، اس شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. بٹ they are not doing that. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری یہ فلاں جماعت ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے نا، یہ ہماری جماعت ہے، وہ الیکشن لڑ رہی ہے. دیوبندی مکتب فکر، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ بریلویوں کی ہے، وہ الیکشن لڑ رہی، وہ کام کر رہا ہے. یہ جمعیت اہل حدیث ہے، یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. That's it. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہونے والا نہیں. You see؟ یہاں آتا ہے معاملہ میتھڈالوجی کا. تو ہم یہی گزارش کر رہے ہیں، اگر وہ شریعت کے نفاذ کے لیے مطالبے پر آ جائیں، جیسے کہ 1974 قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تفصیل ہے اس کے پیچھے، سڑکوں پر علماء ہے، عوام نے جانیں بھی دی ہیں، سارے کام ہوئے، عدالتی کاروائی، پارلیمنٹ کی کاروائی بھی پوری ہوئی، اور سڑکوں پر آئے. ایک اگریڈ اپون معاملہ تھا، سڑکوں پر آئے، علماء کھڑے ہوئے، متفق علیہ اگریڈ اپون مسئلہ تھا. کسی حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کا ایک متفقہ معاملہ تھا. کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منہج انقلابی نبوی کا ذکر ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب. 4 الفاظ سنیے گا: پر امن یعنی نان وائلنٹ، موومنٹ یعنی تحریک، غیر مسلح اسلحہ نہیں ہوگا، شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے. کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4. دوبارہ سنیں، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. پر امن
اور غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر. یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں ارلی 80s کے. 2010 میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 2010 میں. 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا جامعہ اشرفیہ لاہور میں. جیسے ہمارے دارالعلوم کرنگی ہے نا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا جامعہ, نیو ٹاؤن ہے, اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتبہ دیوبند کا بہت بڑی جامعہ, میں بھی وہاں 2-3 مرتبہ گیا ہوں. تو وہاں 250 علماء کا ایک کنونشن تھا جس میں بڑے بڑے علماء مکتبہ دیوبند کے موجود تھے, سیاسی حضرات بھی اور علمی حضرات بھی. اور انہوں نے ایک ڈیکلیریشن جاری کیا, اعلامیہ اردو میں کہتے ہیں ہم ڈیکلیریشن, آج بھی اس کو ہم شائع کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں اپنے کورسز کے اندر. اس میں لکھا انہوں نے پاکستان کے بہت سارے مسئلے, اصل مسئلہ ہے شریعت نافذ نہ ہونا جس کے لیے ہم نے پاکستان لیا, اور پاکستان میں ہمیں مسلح نہیں غیر مسلح منظم پرامن تحریک شریعت کے مطالبے کے لیے چلانی چاہیے. سبحان اللہ, دوبارہ سنیے, غیر مسلح تحریک, پرامن تحریک, منظم تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے چلانی چاہیے. تو جنہوں نے لکھا میں نام نہیں لیتا, چھوڑ دیں ابھی, ان کے سامنے جا کر میں رکھا حضرت اس پہ, کہا بیٹا آپ لوگ کام کریں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے. ٹھیک ہے جی. میں نے 2 سیمینار جو کہ پبلک میں ہوئے ہیں اور فورمز پہ بڑے ہوئے, وہاں اس کے حوالے دے کر ان بڑے حضرات سے کہا ہے بھائی یہ آپ لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے, ادھر ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 اور ادھر ان حضرات کا یہ اجتماع مکمل ہوا, یہ ڈیکلیریشن جاری ہوا. ان میں سے کئی حضرات ڈاکٹر اسرار صاحب کے جنازے میں لاہور میں شریک بھی ہوئے. میں کہتا ہوں یہ گویا اللہ کی طرف سے میرے نزدیک قبولیت تھی کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے جو گئے, ان کے انتقال کے ٹائم پہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے اسی پر اتفاق کیا. تو میرے لیے تو کام آسان ہے بھائی, یہ کریں. I have to have the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. That's it. شریعت نافذ ہو جائے بھائی, جس کے ہاتھ بھی ہو جائے, شریعت نافذ ہو جائے, ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری تو یہ خواہش ہے جو آپ نے کہا, لیکن اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہم کام نہ کریں؟ ہم تو کام کریں گے. وہ کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے, آگے جہاں تک پہنچے. جی آگے اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام نعمان ہے. تقریباً بھائی والا ہی سوال ہے جو بھی انہوں نے کیا, کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ ایکسائٹنگ فیز ہے اگر جہاد کرنے کو مل جائے, ورنہ یہ جو فیز ہے کہ درس واز اور اپنے اوپر, اس کے بیچ میں کوئی ایسی چیز جو تھوڑی بہت ایکسائٹنگ بھی ہو اور دین کی طرف تھوڑا سا ان کی باتیں ایکسلریٹ بھی کر سکیں, اور یعنی کہ اس کے لیے خود کو اٹھانا ہے, وہ والا آپشن نہیں ہے. تو جس میں مطلب یعنی یہاں کے لیے آنا پڑا کہ بھائی آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں. جہاد ہوتا تو بہت مزہ آتا ہے, چلو فوراً نکلتے ہیں. بیچ میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ, ایک تھوڑی سی ہمیں بہتری کرنی ہے, کریکشن کرنی. واٹ از جہاد؟ گن اٹھاؤ مارنا شروع کر دو, دیٹس اٹ. یہ بھی تو مسکنسیپشن ہے. واٹ از جہاد؟ جہاد از ناٹ ایکول ٹو قتال. قتال کس کا ورڈ ہے؟ قرآن کا. جہاد کس کا ورڈ ہے؟ قرآن کا. قتال از جنگ آلویز, جہاد از ناٹ جنگ آلویز. سورہ توبہ, یس سورہ توبہ میں جہاد کا لفظ جنگ کے معنی میں آیا, غزوہ تبوک. مگر سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ عنکبوت مکی دور میں ہے, 69 آیت نمبر ہے. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے. تو جہاد از ناٹ آلویز قتال. اچھا, تو جہاد جد و جہد. فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 5:20 پر جماعت کا ٹائم ہے. اور آج کل یہ لڑکے اور یوتھ ہماری سوتی کتنے بجے ہے بھیا؟ سب کو پتہ ہے نا. جہاد ہے کہ نہیں؟ پہلا جہاد کہاں گیا میرے اسمارٹ فون, یہ رہا. پہلا جہاد ہے اس کو بند کر کے سو بھائی, ڈیٹا بند کرو, وائی فائی بند کرو. یس اور نو؟ آسان ہے. پہلا جہاد ہے, اس کو چھوڑو تو صحیح. جہاد اسٹرگل, کوشش. تو نفس کے خلاف جہاد, گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد, اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جہاد اسٹرگل, دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد. ذرا اپنے دوستوں کو, جو بھی ہم سب کے دوست جس طرح بھی اچھے بھلے ہوتے ہیں نا, اچھے بھلے, ہاں برے نہیں کہا میں نے, تو جب ہم دین کی بات, اب مولوی بن گیا تو پاگل ہو گیا, کہاں بیٹھ, یس سنو, کہاں بیٹھ رہا ہے آج کل, یہ چہرہ تیرا کیسا ہو گیا, سننے کو ملتا ہے. جہاد ہے, یہ بھی اسٹرگل ہے. تو دین کی دعوت دینے میں بھی جہاد. اس سسٹم کے خلاف بات کریں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی 2 ملین کا یوٹیوب چینل بند ہوتا ہے, اور اب سیریز میں بند ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا جی. تو ہمارے ساتھ بھی کوئی اسٹرائکس وغیرہ, میرے ساتھ بھی کوئی اسٹرائکس وغیرہ چل رہی ہیں, چینل بھی والے بھی اب یہ بات نہ کرے وہ بات نہ کرے, چل رہا ہے بھائی.
آسان نہیں ہے. پھر وہ وقت کبھی آئے گا کہ جب اس کے لیے بھی تیار ہوں, اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. لیکن آج اگر میں نیند توڑنے کے لیے جہاد نہیں کر رہا تو آئی ڈاؤٹ کہ میں جان دینے کے لیے کبھی کھڑا ہوں گا. یو سی, اس موضوع پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے. ٹاپک ہی ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کی لیولز کیا کیا ہیں, یہ یہاں سے شروع ہوگا اور مرتے دم تک چلے گا. اس میں کبھی جنگ بھی آ سکتی ہے, کبھی شاید آئے, نہ بھی آئے, جہاد چلتا رہے گا اور وہ پوری زندگی کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی. جی اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام عطا الرب ہے. جو میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ دین کو فالو کرتے ہیں, ہم میجورٹی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن دا کویسچن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں, کیونکہ یہ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام بینگ a perfect religion in all aspects, but we are the representatives of Islam. مجھے لگتا ہے ہم لوگ آج کے زمانے میں حقوق العباد پہ بہت کم فوکس کر رہے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ بیسک چیزیں, کسی کا حق مارنا یا کسی کا خیال رکھنا, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, یہ بہت بیسک پرنسپلز ہیں ایک ہیلتھی لائف جینے کے لیے, جو کہ آپ کا دین بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. ایسا کیا کریں کہ اگر آج ہم یہاں سے جائیں تو ہم ایک تھاٹ پروسیس لے کے جائیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہر لحاظ سے. آج میں نے 10 باتیں رکھی تھی. پہلی بات, اگر کسی نے نوٹ کی ہے یا میموری میں ہے تو بتا دیں وہ کیا تھی. ٹیسٹ نہیں لے رہا, اگر آپ بتا دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر مجھے اپنی میموری سے بتانا پڑے گا انشاءاللہ. جی, البقرہ کی آیت 208, ماشاءاللہ زبردست. آگے, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ویسے میں نے المائدہ کی آیت 3 کوٹ کی تھی, لیکن آپ نے البقرہ کی 208 بھی 208 ٹھیک کوٹ کی. آج میں نے پہلی بات یہ کہ آپ شروع سے تھے ماشاءاللہ, اوکے نو پرابلم. تو شروع میں پہلی بات ہی, واٹ از اسلام؟ اسلام از کوڈ آف لائف. ایمان بھی دیتا ہے, عبادات بھی دیتا ہے, معاملات بھی دیتا ہے, فیملی لائف, سوشل لائف, اکنامک لائف, پولیٹیکل لائف, گلوبل. اسلام از اسلام. دوسری بات, آج میرا جمعے کا خطاب اسی ٹاپک پر تھا, تو اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس کو سن لیجئے گا. کلیئر؟ بالکل ہم قائل ہیں. آگے اگلی بات ہے کہ سب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سیدھی سی بات. میرا خیال ہے 5% لوگ بھی 5 نماز نہیں پڑھتے. کتنے؟ 5% مسلمان ہمارے معاشرے میں 5 نمازیں نہیں پڑھتے. اور جو اکثر آپ کو مجھے نماز میں نظر آتے ہیں وہ فجر میں گول ہوتے ہیں. 4 صفیں اگر عشاء میں فجر میں کتنی رہ جاتی؟ 1. تو نمازیں تو سب لوگ پڑھ ہی نہیں رہے میرے بھائی. زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے کیونکہ ٹیکس کمشنر آگے پکڑتا نہیں نا گردن, فرشتہ آگے گردن نہیں پکڑ. روزہ آرام سے توڑ رہے ہیں لوگ. حج سوچا ہے کہ 70 کے ہوں گے, 60 کے ہوں گے, اس کے بعد جا کے کریں گے. تو ہم تو عبادات میں بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. ایک بات. اگلی بات, ایک ذرا مسکنسیپشن یا ایک ہم پر اٹیک ہے, اس کی کلیئرٹی کی ضروری. ایدھی صاحب کا انتقال ہوا تو ایدھی صاحب کے انتقال کے بعد ان کی تصویر کے ساتھ ایک جملہ لکھنا شروع کیا گیا. اب ان کے بعد ایک اور صاحب ہیں, وہ بھی سوشل ویلفیئر کا کافی کام کرتے ہیں, انہوں نے بھی انگلش میں اور اردو میں لکھوانا شروع کر دیا. میرا مذہب انسانیت ہے, میرا مذہب انسانیت ہے, ہیومینٹی از مائی ریلیجن. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کو اسلام کو دین ماننے میں شرم ہے کیا؟ اور اسلام کیا انسانوں کے لیے نہیں آیا؟ اور اسلام کیا بہترین انسان نہیں بناتا؟ مسئلہ ہے کہ ہم کیا اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. حقوق العباد اہم ہیں, حقوق اللہ بھی اہم ہیں. یہ آج میں نے جمعے میں بات کی ہے. بڑے آرام سے لوگ حقوق اللہ کو بائی پاس کر دیتے ہیں. یار جو اللہ کا نہیں ہو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ حقوق اللہ میں اچھے ہیں, حقوق العباد میں کمزور ہیں, غلط کر رہے ہیں. کچھ لوگ حقوق العباد میں بہت اچھے ہیں, حقوق العباد میں اچھے ہیں لیکن حقوق اللہ میں کمزور ہیں. یہ بھی غلط. دونوں آدھا آدھا کام کر رہے ہیں. پورا کام کیا ہے؟ حقوق اللہ پلس حقوق العباد. اور اللہ کی قسم اگر واقعتاً نماز ہے تو بندہ صرف ادھر ہی اچھا نہیں ہوگا, باہر بھی اچھا ہوگا. ہماری نمازوں میں گڑبڑ. اول تو ادا نہیں کرتے, ادا کرتے تو تمام ادا نہیں کرتے, ادا کرتے تو توجہ سے ادا نہیں کرتے, سمجھ کے ادا نہیں کرتے. مشینی نماز چل رہی ہے. اگر نماز واقعتاً نماز ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اسلام سے بڑھ کر انسان کو انسان کون سی شے بنائے گی؟ اسلام کس نے دیا ہے؟ کسی انسان نے تھوڑی دیا ہے, خالق نے دیا ہے. اچھا جب تک آپ کا میرے یقین نہیں ہوگا نا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, ہمیں کیا دین دوسروں سے سیکھنے کی, میں نے جمعے کے خطاب میں کہا ہے, سوشل ویلفیئر, سروس ٹو ہیومینٹی, خدمت خلق, ہم غیروں سے سیکھ رہے ہیں. وائی؟ کیا قرآن نہیں بتاتے ان چیزوں کے بارے میں؟ کیا رسول اللہ نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں چیزیں موجود نہیں ہیں؟
کیوں ہم اتنے غلام ابن غلام ہیں کہ ہم ادھر سے لیں گے, وہاں سے آئے ہوئے کانسیپٹ کو لیں گے؟ وائی شوڈ وی؟ کیوں ہم اتنے غلام بن گئے ہیں؟ تو اپنی اوریجنل پر جائیں, جب ٹرو اسلام پر جائیں گے انشاءاللہ, جو کہ ہم نہیں جا رہے. سیدھی سی بات, آپ نے نماز کا پوچھا, 5% بھی پورے نہیں پڑھے. قرآن کا پوچھیں, 1% نے آج تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں مکمل طور پر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہے. 1% آف آور پاپولیشن. اور یہ انالیسس میں نے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں, میڈیا پر اور علماء کے ساتھ بیٹھ کے کیا. 1%, 1% بھی لوگ ہمارے نہیں ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا. تو قرآن تو بار بار پڑھی جانے, تلاوت کی جانے والی شے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا کیا ہے. تو کہاں سے ہم مسلمان ہیں بھائی عمل کے اعتبار سے؟ نام کے ہیں. تو اگر ہم واقعتاً اسلام پر عمل کریں گے, جو ڈاکٹر بلال فلس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں, اسلام از ناٹ واٹ دا مسلمس ڈو, اسلام از واٹ دا مسلمس آر سپوز ٹو ڈو. اسلام وہ نہیں جو مسلمان کر رہے ہیں بھائی, اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اس لیے آج ہم نے QA سیشن میں اس بات پر بھی توجہ دی, قرآن پڑھو بھائی سمجھ کر, دین کو پڑھو سمجھ کر, دین کو اوریجنل سے لے کر اوریجنل سے لینے کی کوشش کرو. جب اوریجنل دین سیکھیں گے اور وہ ہمارے ایکشن میں آئے گا تو نظر آئے گا دس از اسلام. اللہ ہمیں توفیق دے. ٹائم تو پورا ہو گیا, ایک سوال شاید رہ گیا نا, کس کا آخری ہاتھ کھڑا ہوا تھا؟ آپ کا. جی السلام علیکم, میرا نام سید حمزہ حسین ہے. ایک پوائنٹ ہے اس کے اوپر جس پہ آپ کا موقف مجھے جاننا تھا, چھوٹا تھا ایک, بس اگر 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ مجھے مل جائے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی جس طریقے سے ہماری مسلمان جو ہیں وہ جس طریقے سے قومی ریاستوں میں اور نیشنل اسٹیٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, تو اس سے جو ہے ہماری طاقت بالکل ختم ہو گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیریز ہے جس میں لوگوں کے اوپر ظلم ہوا, مسلمانوں پہ, وہ آپ 90s سے دیکھ لیں اور آج تک وہ ہوتا رہا ہے. اس کے متعلق اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ مطلب کیا اسلام جو ہے وہ نیشنل اسٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہے, یا قومی ریاستوں کو, یا قومی مفاد کے لیے جو سیاست کی جا رہی ہے کیا اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. ساری زمین کس کی ہے؟ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ہم وطن پرست نہیں ہیں. ایڈمنسٹریٹولی یونٹس بنے, کوئی ایشو نہیں ہے. سیدنا عمر کے دور میں 22 صوبے تھے, آذربائیجان بھی اس میں شامل تھا. سید عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ 22 پروونسز ہمارے پاس ہے, آذربائیجان بھی اس میں شامل تھا. کہاں وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے. تو ایڈمنسٹریٹولی یونٹس الگ شے ہے, لیکن زمین کو تقسیم کر کے ہم تقسیم کرنے کی بات کریں, یہ تو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا. انما المؤمنون اخوہ, سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہاں اب گراؤنڈ ریئلٹی کی ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت, تو کیا کریں گے؟ تو جو مسلمان جہاں جائیں اپنے حصے کا کام کریں گے. ایک وقت میں تو خلافت نہیں آئے گی نا انٹرنیشنل یا گلوبل. تو آج ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی تقسیم ہوئی پڑی ہے. تو جو مسلمان جہاں جہاں ہیں اپنے خطوں میں کام کریں دین کے غلبے کے لیے. کہیں ہوگا تو پھر وہاں سے ایکسپینشن بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. کوئی یہ سمجھے کہ ایک ہی لمحے میں یا ایک ہی رات میں انقلاب آ جائے گا اور صبح گلوبل اسلامک خلافت قائم ہو جائے گی, ایسا نہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. مگر اصولی بات کیا ہے کہ خطوں کی تقسیم ہمارے دین سے مطابقت نہیں رکھتی. چلیے بھائی آپ کا سوال آخری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا. میرا نام طلحہ ہے. میرا سوال ہے, میں لکھ کے لایا تھا, آج کے دور میں جبکہ ہر طرف عریانی ہے, بے حیائی اور گناہ کے فتنے عام ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوان کو نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات کو پاک راستہ دینے کی تعلیم دی ہے, لیکن معاشی حالات, معاشرتی رسم و رواج اور گھر والوں کی عدم توجہ کی وجہ سے بہت سے نوجوان بروقت شادی نہیں کر پا رہے. ایسے میں ایک نوجوان اپنے نفس, نگاہ اور ایمان کی حفاظت کیسے کرے, اور مسلسل ذہنی دباؤ, تنہائی, انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے وہ کیا عملی اقدامات اختیار کرے؟ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر لو. دیکھ رہے؟ اچھا کچھ ان لوگوں نے تو ہاتھ ہی کھڑے کہ جن کی ایک شادی ہو چکی ہے. جی ویسے لائٹر سائڈ پہ بھی نہیں, آپ کی شادی تو نہیں ہوئی بیٹا ابھی؟ نہیں ابھی نہیں. ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ. ٹکراؤ ہے اس میں؟ جی ہے. جی جی اللہ آسانی فرمائے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا امیزنگ. ربی انی لما انزلت الی من خیر
فقیر. بس ہمارے انتظامیہ کے ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں, آخری جواب چل رہا ہے اور بہت ہی کروشل قسم کا سوال آ چکا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو بے حیائی, فحاشی, عریانی, آپ لوگوں نے بیٹا کھل کر سوال نہیں کیے, میں تو تیار تھا. آپ لوگوں نے کو ایجوکیشن کی بات نہیں کی, آپ لوگوں نے مکس گیدرنگ کی بات نہیں کی, آپ نے بے حیائی کی بات, بے پردگی کی بات, آپ لوگوں نے اب نکاح کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو یونیورسٹیز میں ڈیل کرتے ہیں ان کوسچنس کو الحمدللہ. اس میں معاشرے کا بیڑا غرق ہوا ہے, سارے راستے زنا کے کھولے ہوئے, اور نکاح کو ہم نے کیا کر دیا, مشکل, اور باؤنڈ کر دیا کوالیفیکیشن کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون, باؤنڈ کر دیا, اتنا کمائے گا تب نکاح ہوگا. وہ یار تم 24 سال یا 20 سال کے بچے سے 50 والی ارننگ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہو خدا کے بندے جی. اور پیغمبر نے فرمایا کہ نکاح بندے کو غنی کرتا ہے, آج معاشرہ بتا رہا ہے کہ نکاح بندے کو فقیر کر دیتا ہے. ہم یہ کر کے دکھا رہے ہیں. تو یس, میں قائل ہوں, ہم قائل ہیں, ہم اس بات کی توجہ دلاتے ہیں ارلی میرجز کی, نکاح کو آسان کرنے کی. اور یار کرائے کے گھر میں بھی نیند آ جاتی ہے, بچے پل جاتے ہیں. ایک بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے الحمدللہ وہ اسی طرح کے گھر میں رہتا ہے. الحمدللہ کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میں آرام سے سوتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں کیا لاکھوں لوگ کرائے کے گھر میں سوتے ہیں, ان کے بچے بھی پل جاتے ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انتقال بھی ہو جاتا ہے, کوئی ایشو. اور اپنا بھی ہے تو اللہ مبارک فرمائے, لیکن اپنا بھی کیا اپنا ہے, چھوڑ کے جانا ہے. یار بائک پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے, ہوگا گاڑی بھی آ جائے گی اس کے پاس, اور لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی زندگی گزار لیتے ہیں. بیگم کو لے جاتے ہیں رکشے میں لے کے جاتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے رکشے میں واپس لے کر بھی آ جاتے ہیں. 25-30 لاکھ کی گاڑی کا مسئلہ ان کو پیش, یہ دماغ کا مسئلہ ہے, کچھ اور نہیں ہے اس کے اندر. اس کے لیے چاہیے کیا بھائی, ہمت. اس کے لیے کیا چاہیے. اب اگر میں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اسٹائل لاؤں تو ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بچے اچھے ہمارے دوست ہیں, ہمت پکڑنی پڑے گی, ایسی گفتگو کرنی پڑے گی, نکاح کے خطبے میں باتیں لانی پڑیں گی, ان چیزوں کو نیچے لانا پڑے گا, اور وہ ایگزامپلس پیش کرنا. میں نے اپنے کزن کا نکاح اس مسجد میں نکاح ہوا, ولیمہ 2 کمرے کا گھر تھا, 2 کمرے کا, ایک میں مردوں نے کھایا, ایک میں عورتوں نے کھایا. ہم چھوٹے تھے, ہم باہر کھڑے رہے, اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا. آج ان کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں, کوئی ایشو نہیں. یہ دماغ کا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا ہوگا گھر, اتنا کماؤ پوت ہوگا, اتنا کوالیفائی, یہ دماغ کا مسئلہ ہے, معاشرے کا پریشر ہے. اور اس میں جوانیاں بولو جاتی ہیں تو جائیں, بھاڑ میں جائیں, اس کی فکر نہیں ہے. ایمان جاتا ہے تو جائے, بھاڑ میں جائے, اس کی فکر نہیں. ہمارے ارمان, ہمارا یہ اس بوجھ کے خلاف کیا خیال ہے, تحریک چلانی چاہیے نہیں؟ ہاں, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو تحریک کی شکل دی ہے. نکاح ایک آسان تحریک, ان کا خطاب ہے اس کے اوپر, کتابچہ ہے, اور ہم اس کو آسان کرنے کی بات کرتے ہیں. جب کبھی ہمارے نکاح کی محافل ہوتی ہیں ہم اس پر بیان کرتے ہیں, اس پر کلام ہونا چاہیے, اور ہم طلحہ بھائی کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیرن جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اور ایسی جگہ ہم چھوڑنے کے بھی اور بیٹھنے کا دل کر رہا ہوگا, لیکن کھانا ٹھنڈا ہونا شروع ہو چکا ہے تو ہم زیادہ آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے, اور مسنون دعا پہ مکمل کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر محفل مکمل کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.